تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا۔ آپ کے شہر میں یہ سہ روزہ پروگرام جو تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، آپ حضرات اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے اور جیسا مولانا محمود الرحمان نے تعارف کرایا، میں گرچہ اس کا اہل نہیں ہوں لیکن آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ دیر سنجیدگی کے ساتھ توجہ اور طلب کے ساتھ باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں ہمیشہ کے لیے آپ کو بہت کام آئیں۔ یہ تو بہت سی باتیں صبح شام آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بیسکلی اور بنیادی باتیں جن کو جان لینے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو بلیک میل، گمراہ اور ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اور اگر ان باتوں کو بنیاد بنا کر اگلی باتیں کی جائیں تو ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اس بات کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا، ہر شخص اس کا اعتراف کرتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان دنیا میں بالکل ابتدائی اور بالکل شروعاتی دور سے گزر رہا تھا۔ بڑی سیدھی بات ہے، انسانوں کی آبادی کا آغاز، اوپننگ، اس کی شروعات ایک مرد ایک عورت سے ہوئی ہے۔ خداوند قدوس نے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی کے ٹکڑے میں روح پھونک کر انسان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ بات قرآن میں بار بار کہی گئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ گودی ہوئی مٹی جو کھن کھن بولتی، اس کا ایک پتلا بنایا گیا، اور خداوند قدوس نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو انسان مکمل بن جائے گا، میں روح پھونک دوں گا، اس میں جان آ جائے گی، تم اس کے سامنے جھک جانا۔ فرشتوں نے اطاعت قبول کی، ابلیس نے بغاوت کی۔ قرآن میں یہ بات کئی جگہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ فرشتوں نے خداوند قدوس کا حکم آنے کے بعد کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، کوئی حجت نہیں، اس لیے کہ خالق کا حکم، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے انکار کیا۔ جب پروردگار نے ابلیس سے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میرے حکم کے بعد تم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين، میں انسان سے افضل ہوں۔ کیوں افضل ہوں؟ میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے۔
قرآن میں یہ بات کہی والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ہم نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی بنیاد، سب سے پہلا اس کا را مٹیریل وہ 4 چیزیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ عناصر اربع کہلاتے ہیں، یہ ہے بنیاد۔ ابلیس نے کہا ان 4 میں سے 2 کی تاثیر ہے اوپر جانا، 2 کی تاثیر ہے نیچے آنا۔ مٹی نیچے آئے گی، پانی نیچے آئے گا اور ہوا اوپر جائے گی، آگ اوپر جائے گی۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، انسان کو پیدا کیا مٹی سے، آگ کی تاثیر ہے اوپر ہونا، مٹی کی تاثیر ہے نیچے ہونا، اوپر والا نیچے والے کو غصہ نہیں کرے گا، عقل کے خلاف ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب اگر علماء کرام اس کا سغرا پورا بیٹھالنا چاہتے ہو منطقی دلائل کی روشنی میں، وہ ضروری ہے۔ ابلیس نے کہا النار عال والطین سافل ولا ينبغي للعالي ان يسجد للسافل فانا لا اسجد لآدم۔ یہ اس کا سغرا پورا۔ خداوند قدوس نے کیا کہا اس سے؟ مردود، یہ عقلی گھوڑے وہاں لگانا جہاں تیری حکومت ہوگی، جہاں تیری ملکیت ہوگی۔ کائنات میری پیدا چیز کی، مخلوق میری پیدا چیز کی ہے، میں جس کو اوپر رکھوں گا وہ اوپر رہے گا، جس کو نیچے رکھوں گا وہ نیچے رہے گا۔ آپ کا مکان بنتا ہے، مزدور کام کرتا ہے، بلڈر آپ سے کنٹریکٹ ملے کہ آپ کا کام کراتا ہے، کیا بلڈر طے کرے گا کہ بیڈ روم کہاں ہوگا اور باتھ روم کہاں ہوگا؟ کیا مزدور طے کرے گا کہ پارکنگ نیچے ہوگی کہ اوپر ہوگی؟ کیا حمال طے کرے گا کہ اینٹ کمان کا کام ہوگا کہ سیمنٹ اور کھڑی سے دیوار بنے گی؟ جو مالک ہے وہ طے کرے گا۔ اللہ کی کائنات کی اللہ کا اختیار ہے، کون اوپر ہوگا کون نیچے ہوگا۔ اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، سر بھی اللہ کا بنایا ہوا، پیر بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ کیا پیر کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ مجھ کو نیچے کیوں رکھا، سر کو اوپر کیوں رکھا؟ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ابلیس نے انکار کر دیا، خداوند قدوس نے اس کو مردود قرار دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ نکل جا، تو مردود ہے، اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ اس نے کہا پروردگار ایک درخواست ہے۔ وہ کیا؟ میں نے آپ کی بہت عبادت کی ہے، ایک درخواست ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھ کو مہلت دے دی۔ قال فإنك من المنظرین، کیا تجھ کو مہلت دی؟ جب اس نے درخواست کر کے قیامت تک کی مہلت مانگ لی ابلیس نے، اب اس نے اپنی اگلی بات کہنی شروع کی۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم۔ اس انسان کی بنیاد پر مجھ کو رانندہ درگاہ قرار دیا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ میں اس انسان کو یا اس کی اولاد میں سے قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ یہ قسم کھا کے وہاں سے ہٹایا۔ پروردگار نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کر کے انسانوں کو اپنا جو پیغام پہنچا دیا، میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں، کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، کون سا کام جنت میں لے جائے گا اور کون سا کام جہنم میں لے جائے گا۔ دنے فیض محمد واہے، آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ راستہ ہم نے دکھا دیا انبیاء کرام کو بھیج کر، جس کی طبیعت چاہے مانے، جس کی طبیعت چاہے نہ مانے گا جنت، نہ مانے گا جہنم۔ نہ جنت تک ہے نہ جہنم تک۔ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے زمانے میں انسانیت بالکل
بالکل ابتدائی دور سے گزر رہی ہے. اس بات کو بار بار دوہرا رہا ہوں, کان کھول کر سنیے. یہ جو آج شریعت کے نام پر, دین کے نام پر, حدیث کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں, دھجیاں نکل جائیں گی, دھجیاں. ان بنیادی باتوں کو آپ سمجھ لیں, اور ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا. ان حقائق کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہ باہر سے کھڑے ہو کر کانچ پر پتھر مار کے بھاگنا بہت آسان ہے. پلر کو ہلاؤ, بنیاد کو ہلاؤ, عمارت کو گراؤ تو سمجھ میں آئے گا. ہماری کمی ہے کہ وہ کنکر مار کے کانچ بھاگ رہا ہے, ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں دین کے نام پر, شریعت کے نام پر جو باتیں انسانوں کو دی گئیں, ان میں سے اکثر بعد میں برقرار نہیں رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں انسانوں کو دی گئیں, ان میں سے اکثر چیزیں بعد میں برقرار نہیں. چینجنگ ہوئی, پھر چینجنگ ہوئی, پھر چینجنگ ہوئی, پھر چینجنگ ہوئی. کیوں؟ اس وقت انسانوں کی وہ مجبوری تھی. مثلا آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں رشتہ, سگے بہن بھائیوں میں رشتہ. آپ سورہ نساء 4 پارے کی آیت پڑھیے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم, تمہاری ماں حرام, تمہاری بہن حرام, تمہاری پھوپھی حرام, تمہاری خالہ حرام. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ جو محرمات ابدیہ ان سے نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سگے بہن بھائیوں میں نکاح ہوتا تھا. تو وہ غلط کی یہ غلط, وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. اس کی کمی ہے. وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. کیوں؟ اس وقت خدا بند قدوس نے اس کو جائز رکھا تھا تو وہ جائز تھا, بعد میں اس کو منع کر دیا تو وہ ناجائز تھا. جو حکم اب اترا ہے, اگر اس وقت اتار دیا گیا ہوتا تو پھر انسان شادی کس سے کرتا؟ اگر آدم علیہ السلام کے بچوں میں آپس میں نکاح درست نہ ہوتا تو کس سے شادی کرتے؟ آج تو ہم کہتے ہیں بہن سے مت کر, خالہ سے مت کر, پھوپھی سے مت کر, کسی اور سے کر لے. اس وقت کسی اور سے جاتا کہاں؟ ایک عرصے تک آدم علیہ السلام کی لڑکی لڑکوں میں آپس میں نکاح ہوتا تھا اور رشتے من جانب اللہ طے ہو کے آتے تھے. من جانب اللہ طے شدہ رشتے کی مخالفت کی تھی قابیل نے, تب اختلاف ہوا تھا حابیل اور قابیل میں, اور قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. اٹھا کر پڑھیے سورہ مائدہ 18 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپس میں اختلاف ہوا. اپنے اختلاف کا شرعی حل تلاش کرنے بیٹھے. وہ شرعی حل کیا تھا؟ کافی عرصے تک انبیاء کرام کے ہاں کافی عرصے تک شرعی حل یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو وہ اپنا صدقہ نکالے. غلہ, جانور, گوشت, سبزی, دودھ, کھجور, جو اس وقت میسر تھا نکال کے رکھو کسی پہاڑی پر, کسی میدان میں, اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ اور دعا کرو, پروردگار جو حق پر ہو اس کا صدقہ قبول کر لے. آسمان سے آگ آتی تھی, صدقے کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. جس کے صدقے کو آگ نے کھا لیا وہ عند اللہ مقبول ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس طریقے کو اپنایا. قابیل نے صدقہ نکالا اور حابیل نے بھی نکالا. آسمان سے آگ آئی, حابیل صدقے کو قبول کر لیا, قابیل والے کو قبول نہیں کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک سے قبول ہوا, دوسرے سے قبول نہیں ہوا. قابیل تو جو بھی غلط تھا, لیکن اب آسمانی فیصلے کے بعد رسوا بھی ہوا نا, اپنی غلطی پر رسوا ہوا. تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا بھائی اس نے میرا قصور کیا, انما يتقبل الله من المتقین. جو حق پہ ہوتا ہے, جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, اس کو خدائی تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے.
بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روح زمین پر پہلا خون بہا تھا۔ اور اصول سن لیجیے، کسی بھی نیک کام کی شروعات کرنے والا وہ کام جتنا آگے بڑھے گا قیامت تک، اس میں جتنے لوگ نیکی میں شامل ہوں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا، کام شروع کرنے والے کو اللہ اپنے غیبی خزانے سے اتنا ثواب دے گا۔ اور کسی برے کام کو شروع کرنے والا جتنے لوگ اس برائی کے اندر شامل ہوں گے اتنا عذاب ان سب کو ہوگا، اتنا گناہ ان سب کو پڑے گا، تنہا اتنا اس کو عذاب ہوگا اور گناہ ہوگا۔ ثواب جاریہ بھی ہے، عذاب جاریہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ جو کسی اچھے کام کی شروعات کرتا ہے اس کو اپنے عمل کا ثواب اور جتنے لوگ اس نیکی میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے ثواب کے برابر ثواب، ان کا حصہ کاٹ کر نہیں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دھندا نہیں کہ وہاں سے کاٹ کے یہاں دینا، نہیں، ان کو ان کا ملے گا۔ اللہ غیبی خزانے سے اتنا اس کو دے۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا۔ جو کسی برے کام کا سبب بنے گا، جتنے لوگ برائی کے اندر شامل ہوں گے اتنا گناہ ان کو پڑے گا، اتنا گناہ اس کو دیا جائے گا ان کا کاٹے بغیر۔ چونکہ روئے زمین پر پہلے قتل کا ذریعہ کون بنا؟ قابیل۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اور جتنے قاتلوں کو عذاب ہوگا اور گناہ ہوگا اتنا قابیل کے حصے میں جائے گا۔ بات آگے بڑھی آدم علیہ السلام سے، اور آگے بڑھیے نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ چینجنگیں ہوئی اور نافرمان قوم پر آسمان سے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں پر آسمان سے عذاب نہیں آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں پر عذاب آیا، سیلاب آیا۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہے، قوم نافرمان تھی، ماننے کو تیار نہیں۔ 29ویں پارے کے اندر حضرت نوح نے نافرمان قوم کی نافرمانی کا شکوہ کیا ہے خدا کے سامنے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پروردگار رات و دن سمجھاتا ہوں، قوم سننے اور ماننے کو تیار نہیں۔ تقریباً ایک رکوع نوح علیہ السلام نے فریاد کی، جواب ملا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ نوح جن کو ماننا تھا مان چکے، اب پریشان مت ہو، اب اس قوم پر عذاب آئے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ۔ عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا، زمین سے پانی اگلے گا، آسمان سے پانی برسے گا، تم کشتی بناؤ، اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں کے جوڑوں کو اس میں سوار کرو۔ شروعات کیسے ہوگی عذاب کی؟ تنور، چولہے سے پانی ابلے گا، جب چولہے سے پانی ابلنے لگے سمجھ جانا عذاب آ گیا، اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر دو۔ وہی کیا ہو، جو کشتی میں سوار تھے وہ بچے، پوری دنیا سیلاب میں ڈوب گئی، سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے 4 لڑکے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ کنعان ڈوب کے مر گیا، وہ نافرمان تھا، بچے تھی سام، حام، یافس۔ مفسرین نے بہت تفصیل سے کلام کیا اس کی۔ پھر ان اولادوں سے اولادیں بڑھی، پھر اولادیں بڑھی، پھر اولادیں بڑھی، اور کھیتیاں خوب پیداوار شروع ہوئی، جانوروں میں خوب برکت ہوئی، دنیا پھر ہری بھری ہو گئی۔ وہ قومیں پیدا کی گئیں، اتنے لمبے لمبے قد کے انسان دوبارہ نہیں پیدا کیے گئے، 60 10 کے لمبے، پہاڑوں کو کھود کھود کر مکان بنانے والی قومیں، قوم عاد، قوم سمود۔ ان لوگوں نے بدمعاشیاں شروع کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، پھر عذاب آیا۔
نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نافرمان قوموں پر عذاب آیا ہے، جہاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کیا گیا، بزدل قوم تھی، یہودی نافرمان تھے، مان کر نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے بیزار ہو کر گئے، یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں یہ قوم کھڑی ہوئی اور جہاد کا چلا سلسلہ۔ پچھلی امتوں میں چینجنگیں ہو رہی، کیوں ہو رہی ہیں؟ وقت کی ضرورت ہے۔ چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وقت کی ضرورت ہے۔ یہودی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، عیسائی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیوں؟ ان کے طریقے مٹ گئے، زندہ اور باقی طریقہ کون سا رہا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی کتابیں بھی مٹ گئی، ان کے نبیوں کی تعلیم بھی مٹ گئی، اور ان کے یہاں تبدیلیاں ہوئی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ موٹی موٹی کتابیں ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ بولے پاگل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین کہیں بدلا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، خدا جاہل ہے؟ یہ ان کے سوالات ہیں۔ ان سوالوں کا جواب سنیے۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ گاڑی لڑ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیریس کنڈیشن اٹھا کے آپ لائے گئے، ڈاکٹر کیا ایڈمٹ کیے گئے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر پہلے برین چیک کرے گا، سینہ چیک کرے گا، دل چیک کرے گا، کڈنی چیک کرے گا۔ اگر یہ سب صحیح سالم ہے، انگلی کٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سر پھوٹ گیا، ہوتا رہتا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ جس وقت مریض ڈاکٹر کے یہاں لا کر ایڈمٹ کیا گیا، وہ پہلی فرصت میں اس کو کوئی نہ کوئی دوا دے گا، انجیکشن لگائے گا، گلوکوز لگائے گا، کوئی تینوں کو دوا دے گا، آئی سی یو میں رکھے گا، اور کسی بیچ میں اس کے چیک اپ کرائے گا، بلڈ چیک، برین چیک، ہارٹ چیک۔ ساری رپورٹیں آ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اندر کی مشینری میں کوئی مار نہیں لگی، وہ کچھ بھی تمام دوائیں کاٹ دے گا، نئی دوائیں لکھے گا۔ اسپتال کے نیچے میڈیکل اسٹور رہتا ہے، جس وقت مریض ایڈمٹ ہوا تھا وہی ڈاکٹر وہی مریض، دوائیں کچھ اور آئی تھی۔ اب جب چیک اپ رپورٹیں آ گئی، وہی ڈاکٹر وہی مریض، دوائیں بدلی نہیں بدلی۔ کیا میڈیکل اسٹور والے نے کبھی کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے چیک کر ابھی 2 گھنٹہ پہلے لکھا اب کینسل کرتا ہے؟ کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ الزام ڈاکٹر کو مت دو، مریض کی کنڈیشن اس وقت مریض اس نازک دور سے گزر رہا تھا، اس کو ایمرجنسی ریلیف کی ضرورت کی، ہوتی گئی۔ اب اطمینان ہو گیا کہ نہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ دوائیں کینسل، میڈیکل اسٹور والا ان دواؤں کو رکھ لے گا، نئی دوائیں دے دے گا، کبھی کچھ پیسے آپ سے لے گا، کبھی کچھ پیسے آپ کو واپس کر دے گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کون جائے؟ ڈاکٹر جائے گا۔ ایک مثال دیا میں نے، دوسری سنی۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی میں نانی بھی آئی، دادی بھی آئی، خالہ بھی آئی، پھپھو بھی آئی، چاچا بھی آئے، بھیا بھی آئے تو پھر تحائف لے کر آئے، بچے کا سوٹ لے کر آئے، بچی کی چوڑیاں لے کر آئے، لاتے۔ بچے کو اس بچپن کی عمر میں جو لباس دیا گیا ہے، جو گفٹ دیا گیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے؟ چھوٹا ہوگا۔ سال بھر کے بعد وہ لباس کینسل، چپل دی گئی اس وقت، سال بھر کے بعد چپل کینسل، پھر اگلے سال پھر لباس اور بڑا ہو گیا، پھر اگلے سال پھر بڑا ہو گیا، اور سارے پرانے لباس کینسل ہو رہے ہیں۔ اب اگر دادی اماں بولے کہ میں نے ایسا لباس سلا ہے 10 سال تک کام آئے گا، تو وہ کرتا ہو کفن ہوگا؟ آپ بتائیں۔ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے،
لباس کینسل ہو رہا ہے، چپل چھوٹی ہو رہی ہے. کب تک؟ تقریباً 30 سال کی عمر، 25 سال، 28 سال، 30 سال. آپ لوگوں میں تو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کسی کا کرتا اس بنیاد پر کینسل ہوگا، آپ لمبے ہو گئے، چپل چھوٹی ہوگی نہیں، جو پہلے آپ 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر لگے گی، آپ کا 4 نمبر 4 نمبر لگے گی، اور بچوں کا ابھی 5 نمبر 6 مہینے کے بعد 5.5 6 نمبر. اسی لیے پہلے زمانے کے غریب لوگ چپل بڑی لیا کرتے تھے. عورتیں کرتا لمبا سلتی تھی، چوڑا موڑ کے ٹاکا مارتی تھی تاکہ 6 مہینے بعد ٹاکا کھول دیا. غربت کا دور تھا، ہر شخص نے دیکھا ہے، کوئی کسی کو الزام دے گا نہیں دے گا. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی. انسانیت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. اس کو کب کس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق اس کو احکامات دیے گئے تھے. خدا کو الزام مت دو. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ چیز اپنے آخری مرحلے کو پہنچ گئی. اب پڑھنے والا انسان پڑھتے 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 وہاں پہنچا. اب پڑھنے کی بنیاد پر لباس کینسل نہیں ہوگا. بچہ بڑا ہو گیا، چپل چھوٹی ہو گئی، اب یہ نوبت نہیں آئے گی. اب یہ دین جب مکمل ہوگا تو قیامت تک جو کا تو برقرار رہے گا. اب اس کے اندر حالات کی بنیاد پر، شرائط کی بنیاد پر، تقاضوں کی بنیاد پر جزوی فرق تو ہوگا، لیکن نماز، فجر کی نماز 2 رکعت 2 ہی رہے گی، صبح کی نماز 2 رکعت 2 ہی رہے گی. حج 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ رہے گا. روزہ 1 مہینے کا تھا، 1 مہینے کا رہے گا. زکات 2.5% رہے گی، اس میں چینج نہیں ہونے والی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کے ہاں شریعتوں میں احکامات میں تبدیلی ہو رہی تھی. کون کر رہا تھا؟ خدا ان کو قدوس کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ انسانوں کی ضرورت کی بنیاد پر. خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کو بہت غور سے آپ سنیے، اور اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے اور فاؤنڈیشن 1 مرتبہ صحیح بیٹھ جائے گا، باطل آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مکی دور کے حالات اور ہیں، مدنی دور کے حالات اور ہیں. فتح مکہ سے پہلے کے حالات اور ہیں، فتح مکہ کے بعد کے حالات اور ہیں. مکہ المکرمہ میں مسلمان تھوڑے سے ہیں، بہت کمزور ہیں. سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. آپ واقعات سنتے رہے. غریب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، ان کے مالک، ان کے آقا ہاتھ پیر باندھ کے مارتے تھے. گرمی کے موسم میں آج کل کیسی گرمی ہو رہی تھی، وہاں گرمی، ریت پلٹا دیا، سینے پر پتھر رکھ دیا، اس کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے. یا تو نعوذ باللہ محمد کا انکار کرو، ورنہ اسی حال میں تمہاری موت بات. غریب صحابہ پر کوڑے برستے تھے، ڈنڈوں کی بارش ہوتی تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ کو دیکھ کر آپ کو تکلیف دینے کے مقصد سے کہ آپ کے ماننے والوں پر ظلم ہوگا، ان کو کراہ نکلے گی، وہ چلائیں گے، فریاد کریں گے، تو اللہ کے نبی کو دکھ ہوگا. بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، بی بی سمیہ ہو، عمار بن یاسر کا خاندان ہو، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو وہ غریب کمزور صحابہ فریاد یا رسول اللہ انصرنا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لنا، اللہ سے دعا کی. آپ فرماتے صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، برداشت کرو، اس کا بدلہ جنت. بالآخر بی بی سمیہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو شہید کر دیا. یاسر کو مار مار کر لوگوں نے ختم کر دیا. بلال حبشی کے بدن پہ اتنے داغ پہ کوڑوں کے اور ڈنڈوں کے، ان کے بدن کی چربی آگ کے اوپر پگھلتی، آگ بجھ جاتی. یہ دور مکہ المکرمہ میں گزرا ہے. انہی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات رو رو کر دعا مانگی.
خدا بندہ مسلمان بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، میرے چاہنے والے بہت کمزور ہیں۔ مکے کے 2 سرکش سرغنہ میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے قبول کر لے، یا ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو۔ یہ دعا قبول ہوئی کس کے حق میں؟ عمر بن خطاب کے حق میں۔ نہیں پڑھا پڑھنے والوں نے، نہیں سنا سننے والوں نے، عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے خداوند قدوس سے مانگ کے لیا۔ آج عمر کا مذاق اڑاتے ہو؟ عمر بن خطاب کون ہے؟ دنیا پیغمبر کی مرید ہے اور عمر پیغمبر کی مراد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر بن خطاب کو وہ نگاہ دی گئی ہے جو انبیاء اکرام کو دی جاتی ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو کر بند نہ ہو رہا ہوتا عمر بن خطاب نبی۔ افسوس اور افسوس، جب میں گفتگو کرتے کرتے وہاں تک آؤں گا تب بتلاؤں گا۔ اشارے کر رہا ہوں عمر بن خطاب کے عمل کو بدعت کہنے والوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ عمر بن خطاب کے کسی عمل کو بدعت کہنے والوں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق بدعتی ہو گئے، اگر عمر فاروق بدعتی ہو گئے تو دین کو پناہ کہاں ملے گی؟ جو کفر صحابہ برخیزت خدا مانت مسلمانی، اگر خانہ کعبہ سے ہی کفر کا پرچار ہونے لگا تو اسلام کو پناہ کہاں ملے گی؟ یہ مکہ المکرمہ کا دور ہے۔ صحابہ کی بے بسی اور بے کسی آپ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا حبشہ کی جاری ہجرت کرنے کا۔ کتنا مشہور بات ہے۔ 10 سال گزر گئے ہیں مسلمانوں کی بے کسی اور بے بسی سے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، موضوع بہت طویل ہے، یہ میں اشارے کر رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ سے اگلی گفتگو کرنی۔ جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ 2 بڑے سہارے دنیا سے اٹھ گئے۔ دشمنان اسلام کی دشمنیاں کھل کر سامنے آنے لگی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، اس امید پر کہ بچپن میں آپ دائی حلیمہ کے یہاں دودھ پینے گئے تھے، وہ طائف کا علاقہ تھا، قبیلے بنی سعد کا، ننیالی رشتہ ہے، کچھ تو لحاظ کریں گے۔ لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے بڑھا سنا۔ پیسے تک کو نہیں کہا، پانی کو نہیں پوچھا، اور کہا ہماری بستی فوراً خالی کرو۔ جب آپ لوٹنے لگے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر کی بارش کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پتھر مارا ان لوگوں نے، آپ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ مردود کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کے چہرے پر پانی مارا، آپ دوبارہ پھر اٹھے، پھر چلے، پھر پتھر برسے۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر تک پتھر کی بارش اللہ کے نبی پر ہوئی، اس مقدس ہستی پر جو اللہ کی کائنات کے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ مقدس ہے۔ جب آپ طائف کی حدود سے نکل کر عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ میں آ کر آپ ٹھہرے ہیں، منہ ہاتھ دھویا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ خدا بندہ کمزور ہوں، بے وزنی کا شکار ہو گیا ہوں، غیروں کے حوالے مجھے مت کیجیے، جو میرا مقام پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ خدا بندہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو ناراض نہیں ہوا ہے تو دین کی خاطر یہ ساری تکلیفیں مجھے برداشت۔ ادھر دعا مانگی ہے، آسمانوں میں کوہرام مچ گیا، خدا بند قدوس نے پہاڑوں سے فرشتے کو حکم دیا ہے جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، اگر حکم دے تو طائف کی بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح پیس دو جس طرح چکی کے اندر غلہ پیس کر آٹا بن جائے۔
فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے محبوب آپ تنہا نہیں ہیں، آپ بے وزن نہیں ہیں، آپ کی دعا نے آسمانوں میں کوہرام برپا کر دیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ کہیں تو طائف کی بستی کو اس طرح پیس دیا جائے جس طرح چکی کے پاٹ کی آٹا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں انتقام لینے والا پیغمبر نہیں، ہوا جو ہوا وہ ان کا کردار تھا، ان کا فعل تھا، اور اگر یہ نہیں مانتے، ان کی اولادیں بھی نہیں مانتی، تو قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی تو ایسا پیدا ہوگا جو میرے دین کا خادم بنے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں اس واقعے کو عبرت کے ساتھ سنیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کی اولادوں میں سے قیامت تک کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ پیدا ہوگا جو دین کا جھنڈا بلند کرے گا۔ محمد ابن قاسم الثقفی فاتح سندھ ہندوستان میں اسلام کا کلمہ لے کر آنے والا، اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والا اسی قبیلے بنو ثقیف کا نوجوان ہے جس نے اللہ کے نبی پر پتھر کی بارش کی۔ یہ ہے وہ حالات۔ آپ لوٹ کر مکے آ رہے ہیں، مکے والوں کو معلوم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر طائف گئے تھے، مکے والوں کی شکایت باہر کرنے گئے تھے، مکے میں داخلہ ممنوع، ضرورت نہیں مکے میں داخل ہونے کی۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ مکے والے آپ کو دوبارہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں، اب کیا کریں؟ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، اور طائف والوں نے یہ سلوک کیا ہے، اور اب لوٹ کر مکے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے مکے کے راستے بند کر دیے گئے۔ آپ نے موتی ابن عدی کے پاس پیغام پھیلایا کہ مجھ کو پناہ دے دو، اپنی پناہ میں لے لو۔ وہ کافر، اس نے اللہ کے نبی کو پناہ دی، اور آپ اس کافر کی پناہ میں دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ کیا بیتی ہوگی آپ پر؟ وہ سرزمین مکہ جہاں نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا، صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارتے تھے، آج سرزمین مکہ ایسی تنگ ہو گئی کہ میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے، رات میں آپ حرم میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ خطہ جو بیت ام ہانی کے نام سے مشہور ہے، ابو طالب کی بیٹی، اس مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ خدا بند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اس رات آپ کو معراج کرائیں گے۔ معراج کا واقعہ بہت مزہ لینے کے لوگ بیان کرتے ہیں، معراج سے پہلے وہ قربانیاں، وہ طائف کا واقعہ، مکے والوں کی ظلم زیادتی، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ طائف واقعے کے بعد آپ کو معراج کرائی گئی ہے، اور معراج میں آپ کو نماز دی گئی ہے تحفے کے طور۔ 10 سال گزر گئے ہیں مکہ المکرمہ میں، عبادات کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، شراب کی حرمت نہیں ہے، پردے کی فرضیت نہیں ہے، سود کی حرمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو چیزیں بعد میں نازل ہو رہی ہیں مکہ المکرمہ کے 13 سال میں علاوہ نماز کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز آپ کو ملی ہے معراج کے سفر میں۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد حالات اتنے خطرناک ہو گئے، اتنے ناگفتہ بے ہو گئے کہ خدا بند قدوس نے حکم دیا آپ مکہ چھوڑ۔ جس رات آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، آپ کے گھر کے باہر 50 ننگی تلواریں ناچ رہی تھی انتظار میں کہ آپ باہر نکلیں تو آپ جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس حال میں آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالی ہے، سرزمین مکہ کو ایک بار نگاہ بھر کے دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان کے الفاظ تھے، اے سرزمین مکہ، اے خانہ کعبہ، اگر تیرے اہل مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی تجھ کو چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ اس حال میں پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے اور جا کر غار ثور میں روپوش ہوئے ہیں۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا زندہ مردہ کسی بھی حال میں کوئی سر لا کر دے گا 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ چھپ چھپا کر مکے سے مدینہ منورہ گئے۔ یہ دور ہے مکہ المکرمہ کے 13 سالہ زندگی کا،
مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا اس وقت کاہے کا اسلامی اسٹیٹ، کاہے کا جہاد، کاہے کی زکات، کاہے کا حج، کچھ نہیں تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آہستہ 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 احکامات آئے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ۔ جب تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت کا تو پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویوں کا ذکر نہیں ہوتا، 4 بیٹیوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں ہوتا، بیوی کے نام پر تو کسی کا نام ہی نہیں آتا۔ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ غور کر لیجیے گا، تو بیویوں کی قربانیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی عظیم قربانیاں ہیں۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بڑی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان نبوت پیش کی ہے، جب خداوند قدوس نے کہا ہے فاصدع بما تؤمر، 2.5 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 2.5 سال کے بعد جب اعلانیہ آپ نے اس کی اطلاع کی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور مخالفتیں شروع کی ہیں، اس وقت آپ کی بڑی بیٹی تقریباً 13 سال، ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوئی، بی بی خدیجہ کے بھانجے تھے، کفر کی حالت میں نکاح ہو گیا۔ دوسری 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے قطبہ و طیبہ سے ہوا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کے نکاح کفار سے ہوئے تھے۔ جب ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہا، تو ناس ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، تو خداوند نے قدوس کو جلال آیا اور جواب دیا، ابو لہب اپنی اوقات میں رہے، تو ہمارے محبوب کو بے سہارا سمجھتا ہے، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے۔ اور ایک سورت تبت یدا ابی لہب قرآن میں نازل کر دی، قیامت تک ابو لہب پر پھٹکار برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ پوری سورت ابو لہب اور اس کی بیوی پر لعنت برسا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تباہ اور برباد ہو جائے، اس کی آل و اولاد اور مال کچھ کام نہیں آئے گا، دہتی ہوئی آگ میں وہ اس کی بیوی داخل ہوں گے۔ اس کی بیوی ام جمیل جنگل میں جا کر کانٹے دار لکڑیاں چن کے لاتی تھی اللہ کے نبی کے راستے میں بچھانے۔ جہنم میں اس کو لکڑی کے گٹھا اٹھانے کا عذاب دیا جائے گا۔ ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں قرآن میں ایک سورت نازل ہو گئی ہے، آگ بگولا ہو گئی، اب میرے اوپر قیامت تک لعنت برسے گی، پٹکار برسے گی۔ میں تو نعوذ باللہ محمد کو ایک بار گالی دے کر خاموش ہو گیا، فضا میں آواز میری گم ہو گئی، یہ تو قرآن کا حصہ ہو گیا، اس کو تو مسلمان نمازیں پڑھیں گے، اس کو مسلمان تراویح پڑھیں گے، اس کو مسلمان قرآن میں تلاوت کریں گے، یہ تو قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی میرے اوپر، ملعون ہونے کی، مردود ہونے کی، محروم ہونے کی۔ کیا کرتا؟ چونکہ اس کے 2 بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، عتبہ و طیبہ، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، جا کر اسی وقت نعوذ باللہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ ان دونوں بیٹوں نے آ کر کے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا۔ رقیہ ام کلثوم، آپ کی بیٹیوں کو طلاق کیوں پڑا؟ دین کی خاطر۔ ہم اور آپ کی صاحب اولاد ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتلانا، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی ایک نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ جاتے۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر، جو کفار نے آپ کے اوپر مسلط کی، آپ ٹالنا چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل کسی قیمت پر باتوں کو تیار نہیں ہوا اور مجبوراً وہ جنگ کی گئی۔ کس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ جنگ ہوئی ہے؟ آج ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں فرشتے اترے،
فرشتے اترے، ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تمہاری یہ اوقات، یہ ہوں رسول کی دائیں، وہ صحابہ کی قربانیاں، وہ پیغمبر اسلام کی قربانیاں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر دوسرے کتاب بھی ایسے اس لائق تو بنو۔ مسلمان 313 ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، باقی پورا اس اسلامی لشکر خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور کفار کا لشکر 1000 کا مسلح لشکر ہے، ہر شخص ہتھیاروں سے لیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں کھڑی کر دی، ایک چھپر بنایا عریش، اس کے اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق، صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق صاحب، اور جا کر اللہ کے حضور دعا کرنی شروع۔ پروردگار 13 سال مکہ المکرمہ کے اور یہ 2.5 سال مدینہ منورہ کی، 15 ساڑھے 15 سال کی محنت کے بعد یہ مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، حالات کی بتلا رہے ہیں، کفار کے لشکر کے مقابلے میں ایک گھنٹوں ٹکنے والے نہیں، خالی ہاتھ کی ہٹتے ہیں۔ خدا بندہ اگر آج کے اسلامی لشکر شکست کھا گیا تو آئندہ میں دنیا کے اندر کو دکھانے لائق نہیں بچوں۔ اللہم ان تہلک ہذہ ثابت لا تعبد بعد، اللہ اگر یہ ٹولی ہلاک ہو گئی تو نہ آئندہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا۔ اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، کندھے سے چادر گر گئی۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی حالت میں دیکھ نہ سکا، میں نے کندھے پہ آپ سے ہاتھ رکھا، اے اللہ کے محبوب سر اٹھائیے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ مسلمانوں کو شکست دے۔ ادھر خداوند نے قدوس نے خوشخبری سنائی، آپ فکر مت کریں، آپ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام۔ آپ عریش سے باہر نکلے ہیں اور جنگ شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ جنگ بدر کے اندر کفار نے کیسی کیسی بدتمیزیاں کی ہیں، بہت تفصیل ہے اس میں۔ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کر دی ہے، فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر جنگ کی۔ کفار اس زوم میں تھے، ہم تو ایک اللہ بولیں گے اور مسلمانوں کا کیا پتہ کر دیں۔ جب فرشتوں کی تلواریں گھومی ہیں اور گردنیں کٹی ہیں اور لاشوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو بھگدڑ مچی ہے، 70 پکڑے گئے، 70 مارے گئے، اور سب سے بڑا سرغنہ اس امت کا فرعون ابو جہل مارا گیا۔ جو 70 پکڑے گئے تھے اس میں کون کون لوگ تھے معلوم ہے؟ اس لشکر میں تھا کون؟ مکے والے تھے، اور مکے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی خاندان۔ بھائی ابو جہل کے لشکر میں کہاں کے لوگ تھے؟ مکے کے لوگ تھے، اور مکہ کس کا گھر؟ اللہ کے نبی کا گھر تھا، تو کون لوگ تھے؟ وہ اللہ کے نبی خاندان کے لوگ تھے۔ اس میں چچا عباس بھی گرفتار ہوئے، داماد ابو لہب بھی گرفتار ہوئے، اللہ کے نبی کے سگے داماد ابو لہب گرفتار ہوئے۔ کیوں؟ ادھر سے لڑنے آئے۔ جب یہ طے ہوا ان گرفتاروں کو اس وقت تک رہا نہ کیا جائے جب تک اتنی رقم نہ دے۔ ابو لاس کے اوپر رقم ڈالی گئی، ان کا پیغام مکے گیا، اتنا پیسہ بھیجو، تو گھر والوں نے رہائی کے لیے پیسہ بھیجا۔ ابو لاس کی بیوی پیغمبر کی بڑی بیٹی زینب مکے میں ہے، اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی اسی کافر کے نکاح میں ہے مکے میں۔ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بدن کے زیور نکال کے دیے، ان زیوروں میں سے وہ ہار بھی تھا جو بی بی خدیجہ نے ان کو دیا تھا، اور بی بی خدیجہ کے اللہ کے نبی پر بڑے احسانات تھے، بڑے احسانات تھے، بڑا ساتھ دیا انہوں نے۔ بی بی خدیجہ کا مقام یہ ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو کہتے تھے خداوند قدوس کا سلام خدیجہ سے کہتے، یہ مقام بی بی خدیجہ۔ اللہ کے نبی بی بی خدیجہ کے احسانات تذکرہ کرتے ہوئے آپ نگاہ اٹھایا کرتے۔ جب آپ کی نگاہ اس ہار پر پڑی، آپ نے فرمایا میری بیٹی نے اپنے شوہر کی محبت میں اپنے بدن کے زیور تک بھیج دیے، حتیٰ کہ وہ ہار تک بھیج دیا جو ان کی والدہ نے ان کو تحفے میں دیا تھا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو پچھلا وقت یاد آ گیا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ اس ہار کو الگ کر دیا، ابو لاس کی اہلیہ کے بدن کے زیوروں کو الگ کر دیا جائے، وہ نہ لیا جائے، واپس کر دیا جائے۔
اس کے بعد ابو العاص کو رہائی ملی ہے اور آپ نے فرمایا ہے مکے جا کر میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں نوجوانوں، یہ جو آج برساتی میڈکس ٹر کر رہے ہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، آؤ حدیثوں والوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہو رہا ہے، درست تھا کہ نا درست تھا؟ درست تھا۔ کیوں درست تھا؟ اس وقت تک قرآن کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس آیت نے مشرکوں سے نکاح کو منع قرار دیا۔ اس کے بعد اتری ہے وہ آیت سورہ بقرہ والی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ ایمان نہ قبول کرے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر تم کو آزاد ایمان والی عورت نہیں ملتی تو باغی سے نکاح کر لو، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح مت کرنا۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیاں مشرک بچوں کو مت دو جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد وہ پچھلے احکامات سارے کینسل ہو گئے۔ اب قیامت تک فتویٰ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت دونوں کا مسلمان ہونا شرط، جیسا کہ مولانا محفوظ الرحمان فرما رہے تھے کہ اگر آپ کے فتوے کے مطابق ان دونوں میں کوئی ایک بھی اسلام سے باہر گیا تو نکاح بھی ساتھ چلا گیا۔ میں مولانا سے کہنے والا تھا کہ مولانا ایک بولا چھوہارا رکھنا 5 کے روز لگے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات کہ شروع کے دور میں یوں تھا اور بعد میں یوں ہوا۔ جس وقت قرآن نے وہ فیصلہ صادر کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ کون سا دین؟ جس کی شروعات اور آغاز آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسٹیپ بائی اسٹیپ چینجیں ہوئی ہیں۔ کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، اس کو اختیار ہے۔ کیوں کی ہے؟ انسانوں کو ضرورت تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد شراب حرام ہوئی۔ یہ شراب مکے میں حرام کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ مکے میں ہیں، شراب بند بھی نہیں ہے، بک بھی رہی ہے، پی بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں شراب کا اور جوا کا کیا حکم ہے؟ جواب ملتا ہے کچھ نقصان ہے کچھ فائدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں شراب کے حلال ہونے کی آیت قرآن کے اندر آج کی موجود ہے۔ نماز میں آپ پڑھیں گے نماز درست ہو جائے گی۔ تراویح میں اگر اس آیت کو چھوڑ کر قرآن پڑھو گے قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ جو حکم پورے قرآن کا ہے وہ ان آیتوں کا وہی حکم ہے۔ پڑھیے قرآن، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، حرام نہیں۔ شراب بن رہی ہے، صحابہ بنا بھی رہے، پھیر بھی رہے، پی بھی رہے۔ اور سن لیجیے اصولی بات، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، اور اللہ کے کلام کی تشریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، الفاظ، احادیث اور آپ کی زندگی ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ جب تک قرآن شراب کو حلال کہہ رہا ہے، کیا پیغمبر اس کو حرام کہہ دیں گے؟ اور جب تک قرآن نے نکاح کے لیے شرط نہیں لگائی ہے دونوں کا مسلمان ہونا، تو کیا پیغمبر اس کو روک دیں گے؟ ارے پیغمبر کی خود بیٹیاں کفار کے نکاح میں۔ جب تک قرآن نے پردے کی فرضیت کی آیتیں نہیں اتاری ہیں، اس وقت تک مکے اور مدینے میں ساری عورتیں بغیر پردہ باہر نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بغیر پردے کے باہر نکلتی تھی۔ جب تک قرآن نے سود کی حرمت کا اعلان نہیں کر دیا ہے، اس وقت تک سارے سودی کاروبار جائز تھے۔ اب آپ بتائیے، مکہ المکرمہ میں عبادات کے نام پر صرف نماز ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، شراب کی حرمت نہیں ہے، سود کی حرمت نہیں ہے، پردے کی فرضیت نہیں ہے، اسلامی اسٹیٹ کے احکامات ہی نہیں ہے۔ جب مکے میں
کفار ظلم کرتے اور مسلمان فریاد کرتے یا رسول اللہ بدلہ لینے کی اجازت دی جائے، جواب کیا ملتا؟ فاعفو واصفحوا، معاف کرو، اللہ اس کا بہتر صلہ دیتا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد تقریباً 2.5 سال اس حال میں گزرا، لیکن جب کفار نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا اور تلوار ہاتھ میں لینے پر مجبور کیا تو قرآن نے اعلان کیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مظلوم مسلمانوں کو اپنا ڈیفنس اور دفاع کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ بے قصور مسلمان الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، جن کو ان کے گھروں سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اب قرآن جہاد کے احکامات سنا رہا ہے۔ 50 آیتیں ہیں قرآن کے اندر جہاد کی فضیلت پر، جہاد کی ترتیب پر، جہاد کی شرائط پر۔ وہ ساری آیتیں کب اتری؟ جہاد کی اجازت کے بعد، اس سے پہلے اجازت نہیں۔ تو مکہ المکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے تقریباً 2.5 سال جنگ بدر سے پہلے کے اس درمیان جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ جب قرآن جہاد کی اجازت نہیں دے رہا تو کیا پیغمبر اس کے خلاف کچھ اور کہیں گے؟ اس وقت تک پیغمبر کی احادیث میں جہاد سے رکاوٹ ہے، اس وقت تک پیغمبر کی احادیث میں مسلمانوں اور کفار کا نکاح درست ہے، اس وقت تک سودی کاروبار جائز ہے، اس وقت تک شراب جائز ہے۔ جب قرآن نے وہ آیتیں اتاری، اب پچھلا عمل کینسل، ریجیکٹ، ڈیٹ ایکسپائر جس کو منسوخ بولتے ہیں، اور اگلا یہ عمل کس پر ہوگا؟ بعد والے۔ جب قرآن نے یہ آیت نازل کی کہ دین مکمل ہو گیا اور بألفاظ دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے وقت جو چیز جس کنڈیشن میں تھی وہ اس کی فائنل شکل ہے، جو چیز جس کنڈیشن میں تھی وہ اس کی فائنل شکل ہے۔ پچھلی کتنی چینجنگیں ہوئی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، فائنل کنڈیشن جو ہے اس پر عمل ہوگا۔ یہ اسلامی بنیاد۔ اب سنیے، کوئی چیز چینج کر دی، پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا تھا، وہ چینج شدہ، تبدیل شدہ پرانی چیز کو حدیث کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں۔ پرانی کینسل چیز کو حدیث کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ کینسل شدہ جو منسوخ چیز ہے اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت کس کو کہیں گے؟ قیامت تک باقی رہنے والا آخری عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا تو تم میری حدیث کی اتباع کرو، یہ نہیں کہا میری سنت کی اتباع کرو۔ کیوں؟ حدیث کا ایک پہلو وہ بھی ہے، کینسل ہو تو، ڈیٹ ایکسپائر ہو تو، ڈیٹ ایکسپائر واقعے کو حدیث تو کہہ سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا، قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں صحابہ شراب بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام منع نہیں کر رہے، حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کون سا حصہ ہے؟ جب شراب پینے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، شراب پینے والا فاسق کہلائے گا، یہ سارے احکامات سنت ہے، اور پچھلا حصہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتباع کا حکم دیا، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، سنت کی اتباع۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، حدیث نہیں کرتے۔ اور اسی لیے امت نے جنت کا جو راستہ ہے، صراط مستقیم، نجات کا راستہ، اس کو نام دیا اہل السنہ والجماعہ۔ پیغمبر علیہ السلام زندگی کا بعد والا عمل
اور پیغمبر کے شاگرد صحابہ کا طریقہ، یہیں پر رک کر سن لیجیے۔ قرآن کی تشریح پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی تشریح آپ کے صحابہ ہیں۔ کون سا واقعہ مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے، یہ کون بتلائے گا؟ یہ ناسخ منسوخ آپ کو حدیث میں نہیں ملنے والے۔ یہ ناسخ منسوخ کون سا مقدم کون سا مؤخر، دیکھو صحابہ کس پر عمل کر رہے ہیں۔ جس طریقے پر چھوڑ دیا اس کا مطلب وہ کینسل ہے۔ تو پیغمبر کی زندگی کے مقدم مؤخر کو معلوم کرنے کے لیے صحابہ لگے گے، پیغمبر کی زندگی کے واقعات کی وضاحت طلب کرنے کے لیے پیغمبر کی بیویوں کا عمل لگے گا، پیغمبر کے خلفاء کی وضاحت لگے گی۔ ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے، عمر فاروق کیا کہہ رہے، عثمان غنی کیا کہہ رہے، علی مرتضیٰ کیا کہہ رہے، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ ابوبکر صدیق پیغمبر کی مرضی کے خلاف کچھ کرے۔ خلفاء راشدین کی عزت کون دے رہا ہے؟ پیغمبر اسلام خود دے رہا ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق یہ اللہ کے نبی کے خسر ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، عمر فاروق کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین ہے، اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ یہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ عثمان غنی کو 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری ہوئی ہے، اور علی مرتضیٰ کو سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوئی۔ اور ابو بکر اور عمر کا مقام یہ 50 گرام کی زبان کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ جب یہ زبان گستاخی کرنے پر آتی ہے تو صحابہ کیا پیغمبر کو نہیں چھوڑتے، اور پیغمبر کیا خدا کو نہیں چھوڑتے؟ کیا دنیا کے اندر وہ دہریت نہیں دکھتے روکتے آپ کو تو خدا کو نہیں مانتے؟ وہ گستاخ جو پیغمبر کو نہیں مانتے؟ آپ پڑھیے حالات، یہ تو بیچارے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ تو پیغمبر کو نہیں مانتے۔ کیا کریں گے آپ؟ ایک انسان طے کر لے کہ مجھ کو رات نہیں ماننا، 2 5 کا ہی پہاڑا پڑنا ہے، آپ منوا لیں اس کو۔ لیکن سمجھدار انسان، عقل اور شعور والا انسان، اس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ دودھ پانی کا فرق محسوس کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں مقدم مؤخر ہے۔ کب تک؟ جب تک قرآن نے آخری فیصلے کا اعلان نہیں کر دیا، اور جب آخری فیصلے کا اعلان ہو گیا اب اس کے بعد چینجنگ نہیں ہوگی، اب چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو چینجنگ شدہ حصے کو حدیث تو کہیں گے، سنت نہیں کہہ سکتے۔ تو جس طبقے میں، بیچارے میں، غلط فہمی میں، جلد بازی میں، آج بہت افسوس ہے ان کو، وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن بڑوں کی میٹنگ کو بات آتی ہے، چوک تو ہم سے ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، وہی غلطی کی۔ کیوں؟ تم تو منسوخ حصہ مانو گے، ڈیگستان حصہ مانو گے، تم تو باسی روٹی استعمال کرو گے۔ بھائی وہ سارے واقعات جو پہلے کے بعد میں کینسل ہوئے اس کو حدیث تو کہیں گے، سنت نہیں کہہ سکتے۔ نجات کا راستہ سنت کا راستہ، اور جو طبقہ جنت ملے گا اس کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ پیغمبر علیہ السلام زندگی کا وہ حصہ جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے وہ، اور صحابہ کرام کا طبقہ۔ صحابہ کرام کون؟ صحابہ کا مقام کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، پچھلی امتیں مختلف حصوں کے اندر بھٹک گئی، بٹ گئی، بہک گئی، 72 حصوں میں بکھر گئی، میری امت 73 حصوں میں بکھا جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک سلسلہ، ایک راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ ایک طبقہ کون سا ہوگا، وہ ایک راستہ کون سا ہوگا جس پر چل کر انسان جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ہے بنیاد۔ صحابہ کرام کو معیار برحق ماننے کی یہ بنیاد ہے
جو طبقہ صحابہ کرام کو معیار برحق نہیں مانتا، اس حدیث کی روشنی میں وہ اسلام کی پٹری سے کراس کر دیا۔ پیغمبر فرما رہے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور تم صحابہ کو ماننے کو تیار نہیں، تم پہلے کھڑے۔ اور صحابہ کو نظر انداز کر دینے کے بعد پیغمبر کی زندگی کا مقدم مؤخر پہچانو گے کیسے حضرت؟ پھر تو آپ ڈیٹ اسپائر دوائیں استعمال کرو گے، طے کیسے ہوگا کہ بعد والا کون اور پہلے والا کون؟ اس لیے امت نے ہمیشہ صحابہ کو ان کا مقام دیا۔ میں بڑے آسان الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، جو باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھ سکے، اس لیے کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو تلخ لگ رہی ہوں گی، لیکن حقیقت سے اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ حدیث محدثین بخاری مسلم، اس کا آپ صبح شام جانا پڑتے، وہ تو بات کی بات ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہے، تم کو وہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، تو بات کی بات ہے۔ جو مولانا محمود الرحمان فرماتے وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے عالم ہے، چھوڑو اس کو، تم جو کہتے ہو وہی صحیح، تم 2-5 کا پارا پڑھاتے ہو وہی پڑھتے چلو آؤ۔ اب کو اس سوال کا جواب دو، جب محدثین نے حدیثوں کو قبول کرنے رد کرنے کے اصول طے کیے، معیار طے کیے، ان محدثین نے صحابہ کو کہاں رکھا؟ بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، محدثین نے صحابہ کو کس مقام پہ رکھا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اصول سن لیجیے۔ حدیث میں اتنے واسطے ہوتے ہیں راویوں کے، ان راویوں کی انکوائری ہوتی کون کیسا ہے، اور اسی انکوائری کی بنیاد پر گریڈ طے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کا کلام کمزور نہیں ہوتا ہے، راویوں کے گریڈ کی بنیاد پر حدیثوں کے گریڈ طے ہوتے ہیں۔ جب محدثین نے راویوں کو پرکھنے کے اصول بنائے ہیں اور گریڈ طے کرنے کے اسٹیپ طے کیے ہیں، کان کھول کر سن لیجیے گا، صحابی کے اوپر جرح نہیں کیے، صحابی پر کمنٹ نہیں کیے ہے، صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے ذرا غور کرو، جن محدثین کے نام پر اچھل رہے ہو، ان محدثین نے صحابی کا صحابی ہونا ہی قرار دیا ہے اس کے معتبر ہونے کی بنیاد۔ ایک بات، سارے محدثین نے صحابہ کے فضائل کے عنوانات پہلے۔ دوسری بات سنیے، گرچہ وقت بہت ہو رہا ہے لیکن چند موٹی موٹی باتیں اور بتلا دوں۔ ابھی تو میں نے جو گفتگو کی آپ کے سامنے کہ شریعت کے اندر مقدم مؤخر ہوگا، جو پہلا کینسل شدہ حصہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل بعد والے پر ہوگا۔ جو بعد کا حصہ ہوتا ہے اس کو ناسخ بولتے ہیں، جو پہلے کا حصہ ہوتا ہے اس کو منسوخ بولتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کو جاننے کے لیے صحابہ لگیں گے، اور جو حصہ ناسخ جس پر عمل ہو رہا ہے اس کو سنت تو کہیں گے، حدیث نہیں کہیں گے۔ جو حصہ بعد والا ہے، ایک منٹ یاد تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہو گیا، جو حصہ کینسل ہو گیا ہے اس کو سنت نہیں کہیں گے، حدیث کہہ سکتے ہیں۔ جو حصہ کینسل ہو گیا ہے اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ سنت اسی کا نام ہے تو قیامت تک ہمیشہ میں باقی رہنے والی چیز ہو۔ تو حدیث کو بنیاد بنا کر اپنی پہچان طے کرنا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، تو آپ اس سے بچیں گے کیسے؟ کینسل سے یہ غلطی ہوئی کیسے؟ اس کو سن لیجیے، ان بیچاروں سے غلطی ہوئی کیسے، اپنا نام اہل حدیث کیسے رکھا، اور کتنے مراحل گزرنے کے بعد یہاں پر آ کر رکے۔ ایک بڑا تاریخی اہم واقعہ ہے، اس کو آپ سنیے، کتابیں بھری پڑی ہیں لائبریریوں کے اندر، میرا پورا بیان ٹیپ ہو رہا ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دوں۔ اس مجمع کے اندر اگر کسی کو برا لگا، انہوں نے کہا مولانا ہمارے شہر میں آ کے ایسا کیسے بول کر چلے گئے، عید کے بعد برسات نکل جائے، بڑے میدان میں آپ منڈپ لگاؤ اور 4 طرف سے میرے اوپر کیمرے لگاؤ، کتابیں لے کر بیٹھو، میں اپنی ایک ایک بات کا جواب دوں۔ میں نے آپ سے ہی کہا تھا آپ میرا پورا بیان ٹیپ کر سکتے، سنو، آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم تو چاہتے ہیں چرچا ہو بحث ہو تاکہ دودھ پانی الگ ہو۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اس ملک ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد
جو جنگیں ہوئی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، بنگال میں پلاسی کے میدان میں 1757 میں سراج الدولہ کی جنگ، میسور کے علاقے میں 1794 سے لے کر 96 سے لے کر 99 تک ٹیپو سلطان کی 4 جنگیں انگریز کے خلاف، یہ ٹیپو کی شہادت، 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی وہ جنگ جو جا کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر ان کی شہادت پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک دلی بچی تھی، بہادر شاہ ظفر، مغل حکومت کے آخری حکمراں، ان کا بڑھاپا، ٹمٹماتا ہوا چراغ، اس پر بھی انگریز قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اور بالآخر 1857 کی جنگ ہوئی۔ 1857 کی جنگ میں جو لوگ انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، انگریز نے ان کو وہابی کا نام دیا، کہ اس کی ایک سازش تھی۔ انگریز یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں یہ اصل میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا حصہ ہے، وہ اس کا سیاسی فائدہ تھا۔ ان مجاہدین کو انگریز نے وہابی کا نام دیا، اس کے خلاف جو لڑ رہے سب کو۔ علماء دیوبند پر آج تک وہ الزام لگا ہوا ہے تم وہابی ہو، جبکہ محمد بن عبد الوہاب صاحب حنبلی مسلک کے تھے، اور ہمارے مجاہدین کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کا انتقال 1792 میں ہو گیا، تاریخی داستان ہے۔ انگریز نے اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کو وہابی کا نام دیا۔ اب ہندوستان میں اس وقت تک جو لوگ شرک پرستی سے دور تھے، بدعات سے دور تھے، ان سب کو انگریز وہابی کہتا تھا، کیونکہ یہ حضرات توحید کے منکر ہیں، ائمہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو مہرہ ہے، ہم موحد ہیں، جو چیز نہ پٹے وہ شرک، جو کام نہ پٹے اس سے کم راضی شرک۔ اس نام کے اشتراک کی بنیاد پر گرفتاریاں ان کی بھی ہونے لگی۔ بھائی علماء دیوبند، مجاہدین آزادی جنگ کی تھی اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے انگریز کی موافقت کرتے ہو کہ مخالفت کرتے ہو؟ سینے پر رائفل تنی ہوئی ہے، کہا مخالفت کرتے ہیں، سینے پر گولیاں کھاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، علماء کو کھڑا کیا گیا، 50 علماء کو، 100 علماء کو، اور پوچھا گیا 1857 کی جنگ کو صحیح سمجھتے ہو غلط؟ اگر غلط کہو گے تو چھوڑ دیں گے، صحیح کہو گے تو گولی مار دیں گے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے صحیح سمجھتے ہیں، سینے پر گولیاں۔ اب جب یہ پھنسے گیہوں کے ساتھ گھن، بہت پریشان ہوئی، کیا مصیبت ہے، ہم تو اس میں ہے نہیں، ہم بے مقصد پیچھے جا رہے ہیں، ہم تو انگریز کے وفادار ہیں۔ انہوں نے انگریز کو درخواست دی ہم کو وہابیوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہمارا کوئی الگ نام رکھا جائے۔ کیا نام رکھا جائے آپ کا؟ کچھ دن چلا موحد، کچھ دن چلا محمدی، ابھی طے نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں فائنل مشورہ ہوا ہم کو اہل حدیث نام الاٹ کر دیا جائے۔ 1886 سے 84 سے لے کر 86 تک 2 سال کی مدت سارے حوالے کتابوں کے اندر موجود ہے، خود ان کے بڑوں کا اعتراف موجود ہے، نواب صدیق حسن خان کی تحریریں موجود ہے کہ ہم نے باقاعدہ درخواست دی انگریز کو کہ ہم کو وہابی نہ کہا جائے، ہمیں کوئی اور نام دیا جائے۔ تو کیا نام دیا جائے؟ ہمیں اہل حدیث کا نام دے دیا جائے۔ تو انگریز کی صوبائی حکومتوں نے ان کو اہل حدیث کا نام الاٹ کیا۔ 1884 اور 86 کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں سے یہ اہل حدیث بنے۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی ادارہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کچھ نہیں۔ ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے پورے ہندوستان کے اندر ایک مسجد دکھاؤ اہل حدیث کے نام کی، ایک مدرسہ دکھاؤ اہل حدیث کے نام کا، کچھ نہیں تھا۔ ہو گیا، حالات ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے،
تو بچے کا نام کون رکھتا ہے؟ اس کے اماں ابا کون رکھتا ہے؟ ان کا نام کس نے رکھا؟ انگریز نے. کس کی اولاد کہلائیں گے یہ؟ کیوں برا لگتا ہے وہ؟ برا کیوں لگتا ہے؟ کیا حقیقت اس کے سوا اور کچھ ہے؟ اب چونکہ انگریز کی سپورٹ سے یہ آگے بڑھے تو ماشاء اللہ پھر پیسہ بھی ملا، دولت بھی ملی، اور ادھر جو سعودی حکومت جو ترکی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے آئی تھی، پیسہ ان کے پاس تھا. ہر آدمی کوئی بھلے کام بھی کرنا چاہتا ہے. انہوں نے اپنے پیسے کو غریب علاقوں پر خرچ کرنا چاہا تو ان کے اوپر پہلا پریشر پڑا امریکہ اور برطانیہ کا، یہ کام مت کرو، لیکن وہ کرتے رہے. اب جب ان کا پیسہ استعمال ہونا ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ جس طبقے سے انگریز کو نقصان پہنچا تھا اور پہنچ سکتا ہے ان کو نہیں جانا چاہیے، اور جو طبقہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ان کو دو پیسہ. تو سیدھی بات ہے، ہندوستان میں انگریز کے خلاف جنگ کون لڑا تھا؟ علماء دیوبند. تو سارا حملہ علماء دیوبند پر ہے. ورنہ آپ سوچئے اگر تکلیف شرک ہے، میں آپ کے آسان دماغ کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اصولی گفتگو ختم ہو چکی. اگر تکلیف شرک ہے تو چار امام ہے نا بھائی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو تکلیف چاروں کی شرک ہوگی، کسی ایک کی شرک ہوگی؟ اگر تکلیف شرک ہے تو چاروں کی شرک ہوگی نا بھائی. اب ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں، سعودی حکومت کا، شاہی خاندان کا مسلک کیا ہے؟ حنبلی. آپ پوچھ لیں خط لکھ کے ان سے. شاہ فیصل نے وہی اعلان کیا، شاہ فہد نے وہی اعلان کیا، شاہ عبداللہ نے وہی اعلان کیا، شاہ سلمان نے وہی اعلان کیا. اور سعودی کے اکثر علماء اور اکثر ائمہ حرمین حنبلی ہے، بعض مالکی ہے. اب آپ کا جو اصول ہے کہ جو ان ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تحقیق پر چلے اس کو تقلید کہا جاتا ہے، وہ مشرک. تو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ایک ایک ذمہ دار سے پوچھیے، حضرت چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید شرک؟ اگر سعودی میں کوئی عالم حنبلی ہو اور حرمین کا کوئی امام حنبلی ہو، وہ مشرک ہے. لکھ کے دو گے پیٹ پر؟ قیامت کی صبح تک پیٹ پہ لکھ کر کوئی نہیں دے گا. تو پھر آپ کا اصول کہاں؟ اگر تقلید شرک تو چاروں کی شرک. تو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے مشرک نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. جو تلوے جا کر اور جس دن لکھ کر دے دیا وہ زکات خیرات ہو جائے گی. تو پیسہ وہاں سے آ رہا ہے. کیوں؟ وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، نیپال کے اندر غریب مسلمانوں کے مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، توحید کی مہم چلا رہے ہیں، شرک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. یہ نہیں بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں قبر کو، اس کو اتحاد کہتے ہیں. اچھا اور سنیے مزے کی بات. جب یہ بیٹھیں گے نوجوانوں کو لے کر، سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے حالات دیکھو، چین میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، شام میں دیکھو، عراق میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، کیا حالات ہیں. انتشار ہے امت کا. امت ایک ہوتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو سارے مسئلے کا حل ہو جاتا. اور یہ چار اماموں نے امت کو بانٹ دیا. اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک. تو پھر مذہب کا میں کیسے بڑھ گیا؟ یہاں سے نوجوانوں کو کنفیوژن. اور ہماری کمی کیا ہے؟ کیا علماء بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، ہماری کمی کیا ہے؟ ہم نے نوجوانوں کو مطمئن نہیں کیا. اور جو مطمئن کرنے کی بات کرے اس کو آپ خلاف مصلحت کہتے ہیں، خلاف حکمت کہتے ہیں. لوگوں کے دین و ایمان دور میں لگے ہوئے، صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کو برا کہا جا رہا ہے، ائمہ مجتہدین کو برا کہا جا رہا ہے. ہماری غیرت ایمانی کب جاگے؟ میرے پاس بھی ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں، وہاں وقت میں کچھ گنجائش ہے بات چل لے دوں، آپ لوگ سننا چاہیں نا بھائی؟ ہاں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں. حضرت ہمارے پاس بھی آتے ہیں ایک سے، اور میرا موبائل نمبر پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، آپ بھی لے لیجیے گا ان لوگوں سے. جب چاہیے نا بات کیجیے گا، اگر میرے پاس فرصت ہوگی آپ سے بات کروں گا. چل کر آپ بھیونڈی آئیے، بیٹھیے ہمارے ساتھ. خوب
مسئلہ نہیں. یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ میری یا تیری. بھائی اللہ رسول کا فرمان یہ سن لو, پٹے تو مان لو. یہ جو امت میں انتشار کا رونا رویا جاتا ہے اور امت کو متحد کرنے کی بات کی جاتی ہے, میں نے ان سے پوچھا حضرت جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں اس طریقے پر چلنے کے بعد اتحاد ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. اچھا تو پھر آپ میں 8-9 فرقے کیوں ہیں؟ خود غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان میں فرقے نہیں ہیں. ان میں فرقے داؤدی فرقہ, سامودی فرقہ, غرباء اہل حدیث, اثری فرقہ, شبان اہل حدیث. اور اب تو ماشاء اللہ ایک آدھ کڑک ہو گیا, اس کے کوئی جاننا کڑک ہو جاتا. بمبئی کے اندر طبقہ پیدا ہو گیا جماعت المسلمین, اور انہی میں طبقہ پیدا ہو گیا وہ مہدوی ہے, انہی میں طبقہ پیدا ہوا وہ قادیانی ہے. اٹھا کر آپ داستان سن لو, پڑھ لو. مرزا غلام احمد قادیانی پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا, پھر اس نے کہا مجھ پر الہام ہو رہا ہے, پھر وہی ہو رہی, پھر میں عیسیٰ کے روپ میں آ گیا, اور پھر میں محمد رسول اللہ کے روپ میں آ گیا. اور اسی کی دوسری کاپی ہوا ہے جو آپ کے قریب میں ٹھہرا ہوا ہے شکیل حنیف. پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ دیکھ لیجیے 10 سال کے اندر دعویٰ نبوت کرتے. کیوں یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب صحابہ کا حساب اور صحابہ کا کمپاؤنڈ توڑا گیا اور امت کے متفقہ اصولوں کو توڑا گیا, جانور کے گلے سے رسی نکل گئی تو وہ جانور کھیت بھی چلے گا, روڈ بھی چلے گا, سینگ بھی مارے گا. یہ ہے کہانی. اب انہوں نے کہاں سے امت کو گمراہ کیا؟ امت میں اتحاد ہوتا نا. تو میں نے اس پر ایک واقعہ سنایا. ایک گھر میں چوری ہو گئی, لوگ جمع تھے. چور کہاں سے آیا ہوگا, کہاں سے گیا ہوگا, سامان کہاں لے گیا ہوگا, کون ہوگا, کب آیا ہوگا, باتیں ہوتی ہیں. ایک بڑے میں آئے, آپ لوگ پریشان مت ہو, چور بھی پکڑ جائے گا, سامان بھی برآمد ہو جائے گا. لوگ چونکہ بہت کوئی اہم آدمی آ گیا, بہت پاورفل ہے, اس کے اشارے پر سب ہو جائے گا. کہلے خالی یہ معلوم کر لو چوری کس نے کی. سمجھے آپ؟ امت ایک ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. امت کیسے ایک ہوگی؟ جو آپ بتا رہے ہیں ویسے, جو آپ بتا رہے ہیں ویسے. اگر یہ راستہ ایک ہونے کا ہو تو آپ میں 72 گروپ کیوں ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ خود ان کے اندر 8-9 فرقے, آپ رابطہ قائم کیجیے علماء سے, آپ کو ثبوت فراہم کریں گے. وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو امت کے اختلاف کی وجہ بتلائی جا رہی ہے, اختلاف کی وجہ وہ نہیں ہے. اور جس کو آپ اختلاف کہہ رہے ہیں وہ اختلاف نہیں ہے, وہ علمی تحقیقی اختلاف ہوتا ہے. کسی بھی موضوع پر جب ریسرچ ہوگا تو نئے پرانے میں فرق ہوگا, رائے کا اختلاف ہوگا. اور اس رائے کے اختلاف کو فرقہ بندی نہیں کہتے, اس رائے کے اختلاف کو دین مخالف نہیں کہتے. یہ رائے کا اختلاف صحابہ میں ہوا, یہ رائے کا اختلاف محدثین کے اندر ہوا, یہ رائے کا اختلاف علماء کے اندر ہوا. میں مثال دوں آپ کو, محدثین میں رائے کا اختلاف, اور کہیے ان سے وہ حلق پاڑ کے قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, علمی اختلاف کو تفرقہ بازی کہنے والوں, جواب دو محدثین کے علمی اختلاف کو کیا کہو؟ اب تک تو تم فقہاء کو گالی دے رہے تھے, اب تو تمہارے اصول پر محدثین داؤ پہ چڑھ جائیں گے. امام بخاری استاد ہیں, امام مسلم شاگرد. امام بخاری استاد ہیں, امام ترمذی شاگرد. اب رائے کے اختلاف ہوئے. امام بخاری نے حدیثوں کو قبول کرنے کے اپنے اصول تھے, معیار تھے. امام مسلم کے اصول الگ ہیں, امام بخاری کے اصول الگ ہیں. ایک بڑا طبقہ حدیث کا بڑا حصہ وہ ہے جس کو بخاری نے ناقابل قبول کہہ کے نہیں لیا, اور مسلم نے اس کو لیا, اور امت اس کو بھی صحیح کہتی ہے, اس کو بھی صحیح. الفاظ یاد کر لو, میرا بیان ریکارڈ میں دیا جا رہا ہے, چھوٹے بڑے کسی سے آپ پوچھ لے جا کر آدمی سے,
امام مسلم کی بہت سی حدیثیں بخاری نے نہیں لی ہے، مسلم نے لی ہے۔ امت نے اس کو بھی صحیح کہا ہے، اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ اب بتاؤ یہ اختلاف نہیں ہے؟ اور اگر اختلاف تفرقہ بازی ہے اور اختلاف جہنم میں لے جائے گا، طے کرو بخاری مسلم میں جہنم پہلے کون جائے گا؟ ارے گستاخو، کیا کہے ہو؟ اور اوپر آؤ، یہ تو محدثین ہو گئے، اب صحابہ پر آئے۔ صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا، اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہوا اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی ہوا۔ علمی دنیا میں رائے اختلاف ہوگا، کوئی کسی کا گلا دبا نہیں سکتا۔ ارے بھائی 500 لوگ بیٹھے مشورہ کیجیے، آپ سب کی ایک رائے ہوگی؟ الگ میں سامنے ہے، آپ کس کو بولو گے غدار ہے، نالائق ہے، بدماش ہے، انسان پیدا کر رہا ہے؟ بعد میں کسی ایک رائے پر اتفاق ہو جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کئی رائے برقرار رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائے میں اختلاف ہوا اور پیغمبر علیہ السلام نے رائے کے اختلاف کو تفرقہ بازی نہیں کہا۔ تم کہتے ہو پیغمبر نے کہا۔ جنگ خندق بڑی خطرناک جنگ ہے۔ مشرکین مکہ 2 جنگوں میں شکست کھانے کے بعد پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے تقریباً 20,000 کی فوج لے کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ گئے، جبکہ مکے کے اندر رہنے والوں کی اور لڑنے والوں کی تعداد 3,000 تھی۔ یہ 20 کہاں سے آ گئے؟ سارا علاقہ الٹ کر آ گیا، جس کو بولتے ہیں اتحادی فوجیں، غزوہ احزاب، حزب کہتے ہیں جماعت کو، جتھے، مشترکہ فوج، متحدہ افواج، اس نے مدینے پر حملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو دی۔ جب مشرکین مکہ قریب آئے، دیکھا خندق ہوئی ہے، وہ خندق کو پار کرنا چاہ رہے تھے اور ادھر صحابہ تیر لے کر کھڑے تھے، پتھر لے کر کھڑے تھے، مقابلہ ہو۔ وہ خندق کو پار کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو روک رہے ہیں۔ اتنا خطرناک مقابلہ ہوا ہے کہ 3 وقت نماز کے آ کر نکل گئے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، 3 اوقات نماز کے آ کے نکل گئے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، آندھی آئی، طوفان آیا، ان کے تمبو اکھڑ گئے، آگ پھیل گئی، آگتے بنا۔ اس غزوہ خندق میں مدینے کے پچھلے حصے میں بنو قریظہ رہتے ہیں، انہوں نے غداری کی۔ اللہ کے نبی سے ان کا بیعت تھا، اگر باہر کی کوئی طاقت حملہ کرے گی ہم سب ایک رہیں گے، لیکن اندر اندر انہوں نے مکے والوں سے ساز باز کیا۔ جب مکے والے لوٹ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، ابھی ہتھیار کھولنا مت، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے۔ صحابہ بہت تھکے، تقریباً 5 دن رات 2 دن جاگ کر گزرے تھے۔ خطرناک موقع تھا۔ قرآن نے غزوہ خندق کا تعارف کرایا ہے، حتی اذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جگر منہ کو آتے تھے اور قریب تھا کہ تم اللہ سے بدزن ہو جاتے۔ متی نصر اللہ، اللہ اب کب مدد آئے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانوں کی آزمائش کی گئی، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے۔ تعارف کرا رہا قرآن غزوہ خندق کا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا چل کر قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، انہوں نے غداری کی ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ صحابہ تھکے ہارے اور فرمایا تیزی کے ساتھ کرو، پہلا کام یہ کرنا ہے اور عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھنا۔ چلے صحابہ، تھکے ہارے تھے، زخمی تھے، نہیں پہنچ سکتے۔ عصر کی نماز کا وقت آ کے نکلنے لگا، ابھی بنو قریظہ کی بستی دور ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپس میں مشورہ ہوا عصر پڑھنا کہ نہیں پڑھنا۔ ایک طبقے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، ہم تو نہیں پڑھیں گے چاہے دن ڈوب جائے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی راستے۔ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، پیغمبر کی مراد یہ تھی کہ تیزی کے ساتھ جاؤ، ہم نہیں آ سکے تو کیا ہم نماز قضا کر دیں گے، نماز تو پڑھیں گے۔ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہے،
وہ بھی پیغمبر کے قول پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر کے قول پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ اب دونوں کو فکر ہے کہ دیکھو یس کس کا ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے، دونوں مخلص ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، عرض کیا رسول اللہ ہم پہنچ نہیں پائے تھے، ہم میں سے بعض لوگوں نے پڑھ لی پر بعض نے نہیں پڑھی، آپ بتلائیں صحیح کس نے کیا غلط کس نے کیا؟ اس لیے کہ دونوں نے آپ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا جنہوں نے پڑھا ان کی بھی قبول، نہیں پڑھا ان کی بھی قبول، اس لیے کہ تم بھی مخلص، جس نے پڑھا اس نے پیغمبر کے قول پہ عمل کرنا چاہا، جس نے نہیں پڑھا اس نے پیغمبر کے منشے پہ عمل کرنا چاہا۔ تو اس سے ہوئے آؤ تفریقہ بازی فتویٰ لے کر کے بتاؤ اس میں کس کو جہنم بھیجتے ہو؟ یہ پیغمبر کی زندگی کا واقعہ ہے، دو رائے ہوئی۔ آج تو امت کے ایک رائے پہ رہے ہو، جن کے سامنے قرآن اترا ہے، جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، ایک حدیث سمجھنے میں دو رائے ہو گئی۔ لیکن اللہ کیا وہ بھی مخلص جنت، وہی مخلص جنت، اور آپ کا حضور ایک جہنم۔ بتاؤ اس میں کون جہنم میں جائے گا؟ پیغمبر نے کہا دونوں قبول ہے، اور آپ کیا بولو گے؟ ایک کا قبول ہے۔ آگے بڑھیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ کو خالی کر کے اسلامی لشکر کو باہر بھیجنا کہ نہیں بھیجنا؟ وہ لشکر جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا اس کا بنایا تھا اور بھیجا تھا، اسامہ ابن زید کی قیادت میں، اس لیے کہ ان کے والد شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں، ان کے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے اللہ کے نبی نے بیٹے کو کمانڈ دی تھی، اسامہ ابن زید کو۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے نکل کے 3 میل کے فاصلے باہر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع آ گئی تو رک گئے، تدفین ہو گئی۔ ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ اس لشکر کو بھیجنا کہ نہیں بھیجنا؟ سارے صحابہ کی رائے تھی مت بھیجو، اگر بھیجنا ہے کمانڈر چینج کر دی۔ ابوبکر صدیق نے کہا لشکر جائے گا، کمانڈر وہی رہے گا۔ اختلاف ہے ہوا، صحابہ نے کیوں اختلاف کیا؟ وہ مخلص تھے اپنی بات پہ، ایک کو جہنم بھیجو، پھر ایک علاقہ بغاوت کر کے ہم زکات نہیں دیں گے آپ کو، ہم مدینہ منورہ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اپنے اپنے صوبوں کے اندر مال جمع کریں گے، خود بانٹ لیں گے۔ ان کو کہتے ہیں مانعین زکات۔ ان کے خلاف جنگ کرنا کہ نہیں کرنا؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے جنگ کرنا، اور صحابہ کہہ رہے نہیں کرنا۔ عمر بن خطاب کہہ رہے نہیں کرنا جنگ، بھائی اس وقت ایسے حالات نہیں۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے عمر کفر کی حالت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے، اور فرمایا ایونقص الدین وانا حی، ابوبکر کے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کوئی نہیں جائے گا، تنہا ابوبکر صدیق جائے گا۔ راج اختلاف ہے کہ نہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سب جانتے ہیں جن نالائقوں نے عثمان غنی کو مارا وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، ملعون ہے۔ صحابہ میں طبقہ کہہ رہا تھا ان سے پہلے بدلہ لو، بعد میں اسلامی حکومت چلے گی۔ علی فرما رہے تھے پہلے حکومت کو مستحکم ہونے دو، ہم بدلہ بعد میں لے لیں گے۔ اس رائے کو لے کر صحابہ کو حصوں بڑھے، اور بالآخر معاملہ یہاں تک بڑھا، انہی فسادیوں نے صحابہ میں جنگ کروا دی، 10,000 صحابہ کرام کی لاٹھی۔ بتاؤ کون جہنم میں جائے گا؟ دل کانپ جاتا ہے اس واقعے کو بیان کرتے وقت، جس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پیر کاٹے گئے اور وہ اونٹ سے گری، تو کچھ مردودوں نے کہا عائشہ گرفتار کرو، وہ باغیہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے وہ سامنے آئی ہے، یہ باغیہ نہیں ہے، یہ مردود کہہ کے گرفتار کرو ان کو۔ حضرت علی نے فرمایا وہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے، جن کے دفاع میں قرآن نے ایک رکوع نازل کیا ہے، وہ جنتی ہے، تم ام المؤمنین گرفتار کرو گے، آسمان سے آگ برسے گی۔ لیکن وہ نالائق قاتلین عثمان کا اسراف تھا، عائشہ باغیہ نے ان کو گرفتار کیا۔ جب دن کی روشنی کھلی، حضرت علی آئے،
سارے شہید ہونے والے ادھر کے ہوں کہ ادھر کو ہوں سب کے کفن دفن کا انتظام کیا اور حضرت طلحہ کی لاش پڑی. یہ کون ہے؟ جنہوں نے جنگ احد میں اللہ کے نبی کا دفاع کیا تھا. 80 زخم بدن پر آئے تھے, ایک ہاتھ ایسا زخمی ہوا تھا زندگی بھر وہ ہاتھ اٹھا نہیں تھا. حسن نے فرمایا ابا طلحہ کی لاش تشریف لائے ہیں. اس ہاتھ کو چومتے تھے اور روتے تھے اور کہتے خدا بندہ تو گواہ رہنا میں اس سے بیزار ہوں, یہ صحابہ کا خون میرے گلے پر نہیں آنا چاہیے, میں بیزار ہوں, لوگوں نے ہم کو مرغلہ دیا, غلط فہمی کا شکار کر دیا. خدا بندہ میں اعلان کرتا ہوں میرے چاہتے ہوئے اور میرے منشے سے یہ کچھ نہیں ہوا. اور فرمایا یہ وہ طلحہ ہے جو نے اللہ کے نبی کا جنگ احد میں دفاع کیا تھا, جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. ہائے افسوس میری فوج کے تلوار سے طلحہ مارے گئے. اور فرمایا کاش کہ 30 سال پہلے مر گیا ہوتا, یہ منظر دیکھنے کی نوبت نہ ہو. یہ خون خرابہ ہو رہا ہے جس سے تنگ آ کر کے حضرت علی نے حضرت حسن کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا تو کسی بھی قیمت پر امیر معاویہ سے مصالحت کر لینا, امت کا خون اب نہ بہے. یہ اختلاف رائے نہیں ہے. بتاؤ کس کو جہنم بھیج رہے ہو؟ کیا تماشا ہے؟ ایک نوجوان کو آپ برقرار ہے. اب سنیے, میرے پاس ایک گروپ آیا نوٹی میں بیٹھ گیا میرے کمرے میں, ان کو باقاعدہ ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا. مولانا دنیا کے حالات, مسلمانوں کی بے کسی اور بے کسی, بے وزنی, انتشار, اختلاف دیکھا نہیں جاتا. مولانا آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھ گیا درد کہاں پر ہے, یہ درد کہاں سے ہو رہا ہے. نہ ان کو اتحاد کی پڑی ہے, نہ ان کو صحابہ سے محبت ہے, نہ محدثین سے محبت ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کس کو کس کام میں شیطان استعمال کرتا ہے. ان کا کام صرف اور صرف امت میں انتشار پیدا کرتا ہے, اتحاد کے نام پر انتشار. میٹھی شکر کے نیچے زہر ہے, نام اتحاد کا ہے, کام انتشار کا. میں نے کہا بھائی لمبی بات مت کرو, پائنٹ پہ کہنا کیا چاہتے کہہ رہے کہ مولانا اللہ ایک, رسول ہے, قرآن ایک, دین ہے, مسلک کیا خاص ہے. یہ تفرقہ بازی تو باطل ہے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے بچیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جو قربانی پیش کرنا ہو دیں گے آپ؟ ہاں دیں گے. ایک کاغذ پر لکھو, امت کو انتشار سے بچانا ہے, اس کی خاطر جو قربانی پیش کرنا ہوگا کریں گے. لکھو ایک کاغذ. اب بتاؤ اس انتشار کا ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ تو جو سبق پڑھایا گیا ان کو آپ میں سے بہت بہت طبقہ نوجوانوں کا ہوگا جو کہے گا فقہا. اس امت میں انتشار کا ذمہ دار کون؟ فقہا. جواب ملے گا. ٹھیک ہے لکھو اس کی. امت میں انتشار کا ذمہ دار فقہا, اس لیے فقہ کو دین سے الگ کرو. کوئی ضرورت نہیں فقہ میں الگ کرو, کر دیا. ٹھیک ہے فقہا کی آپ نے گردن مار دی. اور اوپر آئیے, محدثین میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہاں بولے تو بسے, نہ پھر تو بسے جائے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل بتائی نا. میں نے کہا کیا محدثین میں بھی اختلاف نہیں ہے؟ سنیے ایک بات میں سنا دوں, آپ کے کام آئے گی. یہی لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو راویوں کی کچھ کمی کی بنیاد پر محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے. یہ بات ذہن میں رہے آپ کے, حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے, پیغمبر کا قول ضعیف نہیں ہوتا ہے. بات کے راویوں کی کسی کمی کی بنیاد پر وہ گریڈ طے ہوتے ہیں الگ الگ, لیکن جو حدیث پیغمبر کا قول ہے گرچہ ضعیف ہو وہ لائق احترام ہے. اور اگر کئی واسطوں سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی وہ چیز آ رہی ہے اور صحابہ کے عمل کی اس کو تائید حاصل ہے تو سارے محدثین اس کو معتبر مانتے ہیں. ان کو چھوڑ کر, ان بازاریوں کو چھوڑ کر محدثین معتبر مانتے ہیں. تو سنیے آپ ترمذی شریف کھولیے. اچھا ایک بات آپ اور بتلا, مسجد میں آپ بخاری بھی رکھیے, مسلم بھی رکھیے, ترمذی بھی رکھیے. نوجوانوں سننا غور سے, 1000 روپے خرچہ کرو, بخاری بھی رکھو اردو والی, مسلم بھی رکھو,
ترمذی بھی رکھو، ایک ہفتے کے بعد ترمذی غائب ہو جائے، وہ نہیں پڑھتی، وہ حدیث نہیں ہے۔ ابو داؤد رکھو، وہ غائب ہو جائے، وہ نہیں پڑھتی۔ اور عام طور پر بخاری کے ساتھ مسلم بھی نہیں پڑھے گی، غائب ہو جائے گی۔ کیوں؟ بہت سی وہ باتیں جو ان کے سر پر جوتے بچے برستے ہیں ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثال لیجیے، امام ترمذی ایک بحث کرتے ہیں، اس بحث کی آخر میں آ کر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، لم يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم۔ یہ میں آپ کو عربی عبارت سنا رہا ہوں تاکہ علماء بھی اس پر توجہ دیں۔ امام ترمذی کسی بھی موضوع پر بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں اس سلسلے میں، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ساری حدیثیں کہیں نہ کہیں سے ضعف ان کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن امت کے بڑوں کا عمل اسی پر ہے۔ اس موضوع پر تمام حدیثوں میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، کوئی ایک حدیث بھی اس پر صحیح نہیں ہے محدثین کی شرطوں پر، لیکن امت کے بڑوں کا، اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ والعمل على هذا عند العلم، اس کا مطلب امام ترمذی سند دے رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ضعیف حدیثیں اگر محدثین کی شرطوں کے مطابق وہ ضعف کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور صحابہ کے عمل سے اس کو تائید مل جاتی ہے یا متعدد طرق سے آنے کی بنیاد پر تقویت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوگی۔ اسی بات کو حضرت شیخ نے بار بار لکھا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن متعدد طرق سے آنے کی بنیاد پر ذوق ختم ہو گیا۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ تو وہ جو نوجوانوں کا گروپ آیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اختلاف محدثین میں ہے کہ نہیں ہے، کہنے لگے ہے تو میں نے کہا ابھی آپ نے کیا لکھا تھا؟ اس اختلاف سے بہرحال بچنا ہے چاہے جو قربانی دینی پڑے، اور آپ نے تلوار پہلی چلائی کس پر؟ فقہا پر، ایک گردن اور سامنے آ گئی، چلا فقہا کو آپ نے کم کیا تھا، اب آگے محدثین وہاں پر ان کو بھی کم کر دو، اور اوپر آؤ صحابہ میں ان میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، ایک گردن اور سامنے آ گئی، اس کو بھی کاٹ دو۔ فقہا بھی گئے، محدثین بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اب بتاؤ دین کہاں ہے؟ دین ہے کہ نہیں؟ پھر میں نے ان نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کو بتلائی آپ کے کسی عالم نے آج تک بتلائی؟ جس کو آپ تفریقہ بازی کہہ رہے ہو، یہ علمی اختلاف جس کی بنیاد پر آپ فقہا کو برا بلا کہہ رہے ہو، فقہ کو برا بلا کہہ رہے ہو، یہ علمی اختلاف محدثین میں نہیں ہے، صحابہ میں نہیں ہے، تو تمہارے کسی عالم نے آج تک بتلایا؟ نہیں بتلایا تو کیا پڑھا نہیں ہے؟ تو پڑھائے گھاٹ سی لیے، اور اگر پڑھا ہے اور تم کو نہیں بتلایا ہے تو کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ تم اس کو تفریقہ بازی کہہ رہے ہو؟ یہ علمی توسع ہے، یہ علمی آرا ہے، سب کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور آخر کے 2-5 منٹ 2-4 اہم باتیں اور آگے کر دوں۔ اگر تقلید شرک ہے بالفرض، کسی حدیث کی کتاب میں 2 لائن کا عنوان دکھاؤ کسی محدث نے تقلید کے شرک ہونے کا عنوان قائم کیا ہو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، صحیح ابن خزیمہ، جن کتابوں کا نام لیتے ہو لوگ، کسی محدث نے اپنی کتاب کے اندر تقلید کے شرک ہونے کا عنوان قائم کیا، دکھاؤ کو۔ اور بخاری اور مسلم نے فقہ اور فقہا کی عظمت کا عنوان قائم کیا، فقہ اور فقہا کے احترام کا عنوان قائم کیا، صحابہ کے احترام کا عنوان قائم کیا، خلفائے راشدین کے فیصلوں کے اچت ہونے کا عنوان قائم کیا، ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ تو میرے بزرگوں، میں نے اپنی بات شروع کی تھی آپ کے سامنے کچھ بنیادی اور بیسکلی باتوں سے، ایک مجلس کے اندر ساری باتیں مکمل نہیں ہوا کرتی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک امتوں میں حالات کے مطابق، امتوں کی ضرورت کے مطابق، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو ابھی دودھ پینا ہے، 2 سال دودھ پینا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے وہ دانت لے کر پیدا ہوگا ماں کا دودھ پی پائے گا؟ تو قدرت نے اس کے ہونٹ رکھے، دانت نہیں، اور جب دانت نکلنا شروع ہوئے تو اس کی غذا بجائے دودھ کے روٹی کر دی،
پھر وہ دانت کمزور تھے، ابھی وہ روٹی چبا لیتا ہے، دال چاول کھا لیتا ہے، جب 10-12 سال کا ہو گیا اب اس کو گوشت کھانا ہے، اب اس کو ہڈی توڑنا ہے، وہ دودھ کے دانت گر گئے، اب دوسرے دانت نکلے جو موٹے موٹے داڑھوں والے جبڑوں والے، اب یہ ہڈی توڑے گا، یہ فرق کیوں ہوا؟ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بچپن تقاضے کچھ اور تھے، ابھرتی جوانی تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ صبح صبح نہا کر عید کر کے نکلتا ہے، مجھے کوئی دیکھے، اب بڈھوں سے آپ پوچھو، ارے بیٹا جانے دو، بھول گئے رائے، بھول گئے چکری، یاد رہی کی چیز ہوتے لکڑی، اسی میں حیران ہے، چھوڑو۔ تقاضوں کا فرق ہے، امت کے تقاضوں کا فرق تھا، اس کی تبدیلی کی گئی۔ مکی دور کے حالات کچھ اور تھے، مدینہ منورہ کے حالات کچھ اور تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاد کی جو آیتیں مدینہ منورہ میں اتری مکے میں کیوں نہیں اتری؟ اس وقت ویسے حالات کی بنیاد پر تبدیلی کی گئی۔ ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ تمام تبدیلیاں ختم ہو گئی، فائنل شکل سامنے آ گئی، اب قیامت تک وہ فائنل شکل باقی رہے گی، اس پر عمل ہوگا۔ وہ جو فائنل شکل ہے اس کا نام سنت تو ہے، جو کینسل ہو گئی ہے اس کو سنت نہیں کہتے، اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنا نام رکھا ہے اہل حدیث، جو اپنے وجود کے اعتبار سے غلط ہے، ابھی بھی سویرا ہے، اور رکھوایا کس سے؟ انگریز سے۔ تو اگر آپ کو کوئی انگریز کی اولاد کہتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے؟ اتحاد امت کی بات کرتے ہو، اتحاد امت کی بات کرتے ہو، ایک طرف حدیث کی کتابیں رکھ لو، ایک طرف قرآن پاک کی تفسیر رکھ لو، دنیا کی تمام کتابیں رکھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو قرآن سے اور حدیث سے، کسی فقیہ کا اور کسی انسان کی بنائی ہوئی کسی بات کا سہارا مت لینا۔ یہ میرا آخری چیلنج ہے، ریکارڈ میں آ رہا ہے، میں پوری دنیا کے تمام غیر ملکوں کو پیغام کہتا ہوں، ایک طرف قرآن رکھو، ایک طرف حدیث رکھو، اور اگر قرآن و حدیث میں حدیث دکھانے کا آپ کو دعویٰ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بتلاؤ، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو عمل کرنا، یا تو قرآن میں دکھا دینا یا حدیث میں دکھا دینا۔ باندھو نیت، باندھا، کہاں باندھو گے؟ سر سے پیر تک کہیں باندھو گے؟ باندھا، دکھا دو یہ عمل۔ کوئی نہیں باندھتا، کوئی نہیں باندھتا، کوئی جو باندھتا ہے، کوئی جو باندھتا ہے، کوئی جو باندھتا ہے۔ کیا ہے تمہارا اتحاد امت؟ کہاں ہے تمہارا اتحاد امت؟ کسی کی داڑھی یہاں تک اور کسی کی وہیں تک، بتاؤ اس میں صحیح کون سی ہے؟ اور سنیے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کی کہاں تک تھی؟ ارے گستاخو، ڈوب کے مر جاؤ۔ صحابہ کی داڑیاں کہاں تک تھی؟ عمر بن خطاب کی کہاں تک تھی؟ ابوبکر صدیق کی کہاں تک تھی؟ ایک کچھ داڑھی لوگ سب پیسے کی نوٹ ملنا، ایک 2 اترے ہوئے آسمان سے۔ تمہارے ہندوستان کے جمعیت علی کے پریزیڈنٹ مولانا مختار نقوی داڑھی کہاں تک تھی؟ ایک کچھ تھی، وہ فاسق تھے۔ کیا تماشا ہے یہ برساتی میٹر جمعہ 8 دن ہوا، تم سیکھ گئے، پوری امت گمراہ ہے۔ یہ دھوکے بازیاں بنتی۔ اور میرے دوستوں، تو رمضان کا مہینہ ہے، بہت دیر تک نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ میں آپ کو بیٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے، میں درخواست کر رہا ہوں علماء سے، رمضان کے بعد دن بھر کا تربیتی پروگرام رکھیے، جس میں کئی سیشن ہوں، سوال و جوابات بھی ہوں، کتابوں کے حوالے بھی ہوں، نیٹ کے اوپر جتنا مواد پڑا ہوا ہے وہ نکال کے ہم بتلائیں گے، کس کس سائٹ کے اندر کون کون سے بیانات ہیں وہ نکال کے ہم بتلائیں گے۔ اردو چلتی ہے اردو پڑھوائیں گے، انگلش چلتی ہے انگلش پڑھوائیں گے، ہندی پڑھتے ہو ہندی پڑھوائیں گے۔ نوجوان جس طرح آپ مطمئن کرتے ہو ہم آپ کو مطمئن کریں گے، اور اس مسئلے کو کوئی ہلکا اور غیر اہم نہ سمجھے، ورنہ خدا کیا منہ دکھائیں گے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی کہ سمندر کے پانی میں سے 2 بوند ہے تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، 10 مجلسیں ہوں تب جا کر نوجوانوں کے ذہنوں سے غلط فہمیوں کا ازالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا محفوظ الرحمان، ان کے دوست اور ہمارے بہت ہی قریبی کرم فرما حضرت تشریف فرما ہے، میرے بہت پرانے میزبان ہیں اورنگ آباد کے، ماشاءاللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے، کسی کا نام لے کر نہیں، کسی کو رسوا کر کے نہیں، لیکن اپنے نوجوانوں کا دین ایمان کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صحابہ کا دفاع ہماری ذمہ داری نہیں ہے، محدثین و فقہاء کا دفاع ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اکابر کو لوگ برا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں،
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ مفسر اسلام، عالم عرب میں ان کا کیا مقام تھا. خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہیں ان کو اجازت ہے. مدینہ منورہ میں روضہ اقدس بڑا کمرہ ہے، اندر مزارے ہیں، اندر جانا چاہیں حضرت کو اجازت تھی. حضرت جاتے تھے، اندر جا کر مراقب ہوتے تھے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جاتے تھے. بہت سے اللہ کے بندے. مولانا علی میاں کے دنیا جانے کے بعد ایک مردود سے کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ ابو الحسن علی ندوی موحد فی المملکہ مشرک فی الہند، سعودی میں آ کر موحد بن جاتے ہیں، ہندوستان میں مشرک ہیں. اور مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے مشرک ہونے کی دلیل بتلائی کہ روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتے. سبحان اللہ. جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو بہت چھوٹا مجمع ہے، میں نے ایک بڑے مجمع کے اندر اعلان کیا، وہ تقریباً ریکارڈ میں میں نے کہا امام بخاری نے کتاب مرتب کی ہے مکہ المکرمہ میں مطاف میں بیٹھ، اور عنوانات لکھے ہیں مدینہ منورہ میں آ کر روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ. اگر روضہ اقدس کے پاس بطور برکت کے بیٹھنا شرک ہے اور اسی بنیاد پر مولانا علی میاں مشرک ہو گئے تو بخاری کہاں جائیں گے؟ کیا تماشا ہے. الحمدللہ اس کے بعد یہ زندگی بن ہوئی. کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، جو نہ کٹا وہ شرک. اللہ اس سے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور نوجوانوں اپنے بڑوں سے اپنے علماء سے جڑ کر رہو. سوال کرنا، پڑھنا، پوچھنا، سمجھنا منع نہیں ہے. ہمارے یہاں صبح شام کام ہوتا ہے، آپ کے یہاں تحفظ شریعت ڈپارٹ کام کر رہا ہے، اس رابطے میں آئیے، ملیے، پڑھیے، پوچھیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑوں کے شان میں گستاخی کرو گے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بھی ایمان برباد ہے. خداوند قدوس فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی مقرر بندے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، خداوند قدوس کہتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. بڑوں کی شان میں گستاخی نہ ہو. مطالعہ کیجیے، تحقیق کیجیے. خود میرے بیانات یوٹیوب کے اندر آپ صرف مفتی حذیفہ ڈالیے، لائن سے بیانات کھل جائیں گے. ہماری انجمن کی سائٹ ہے www.anjuman.info، اس کو آپ کھولیے، ہمارے 500 بیانات کھل جائیں گے. بہت طرح کے بیانات ہیں، بہت سے علماء کے بیانات ہیں. جن کو نیٹ کو ہی دیکھ کر سمجھنا ہے وہی پڑھو، موبائل کی سم میں ڈالنا ہے وہی ڈال لو، سنو، انشاءاللہ دودھ پانی الگ ہوگا، حق واضح ہو جائے گا. اللہ مبارکباد دے ان بزرگوں کو، ان دوستوں کو جن کی کوششوں سے یہ سہروزہ پروگرام منعقد ہوا. میرے گلے میں تکلیف ہے، میں گرم پانی پی رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ کی طلب اور آپ کی توجہ نے مجھے مجبور کیا 1.5-2 گھنٹہ آپ کے سامنے بات کرنے پر. زندگی سلامت پھر آنا ہوگا انشاءاللہ، تو پھر گفتگو ہوگی. آپ میرا مدد دیکھیے کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. اہم موضوع ہے تکلیف. دنیا اسلام میں ایک عظیم نام ہے مولانا تقی عثمانی صاحب، جسٹس تقی عثمانی صاحب. انہوں نے اس موضوع پر ایک بڑا مقالہ لکھا تھا جو امریکہ کے اندر پڑھا گیا تھا. بعد میں اس کو اور تفصیلی کر کے انہوں نے ایک کتاب بنا دی، تقلید کی شرعی حیثیت، اردو زبان میں ہے. بہترین کتاب ہے، بہت ہی پختہ دلائل ہیں. اگر کوئی اس کو لیتا ہو، ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے یہ ساتھی ریونٹی سے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس موضوع پر کتابیں لے کر خاص طور آپ نے بیان سن لیا، کل پرسوں ذہن نکل جائے گا. کتابیں خرید لیں گے، 150 روپے کی اہمیت نہیں تو ہم چائے پانی میں خرچ کر دیتے ہیں. کتاب لے لیں گے، آپ پڑھیں گے، 10 لوگ پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کو آپ کو لینا ہے. ان کے یہاں ایک عام مزاج ہے، جب تلوار گھومتی ہے نا کس کی منڈی کٹ رہی ہے کچھ پتہ نہیں. ایک سوال لکھیے آپ، ان کے 4 جگہ آپ بھیج دیجیے. ایک سوال لکھیے، 4 کاپی کر کے آپ 4 مقام پر بھیج دیجیے. ایک لکھے گا ایک دم حرام ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے. دوسرا لکھے گا کوئی دقت نہیں، درست ہے، حدیث میں جائز ہے. تو جو حرام لکھا ہے اس کے پاس دلیل کون سی ہے، اور جو جائز لکھ رہا ہے دلیل کون سی؟ کیوں؟ بے بنیاد ہے نا، اصول تو ہے نہیں، کوئی ضابطہ تو ہے نہیں. جن لوگوں نے ضابطہ بنایا ان کو آپ مشرک کہتے ہو. ان کے یہاں سوالات کے جوابات بے کم فارغ. اس سلسلے میں یہ کتاب چھپے راز
ان کے یہاں کتنا گڑبڑ سڑبڑ ہے کہ امت کو اتحاد و امت کی دعوت دیتے ہیں، خود کی حالت کیا ہے؟ اس کتاب کو آپ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ نوجوانوں کو سوالات کے پرچے، وہ سمجھتا ہے بس میں 30 مارکہ ہو گیا، کوئی جواب دے نہیں پائے گا اس کا۔ ہمارے طرف سے جو سوالات مرتب کیے گئے، اس نے ان کو ننگا کر دیا۔ غیر مقلدین سے 200 اور ان کے علماء سے 400 سوالات کا مجموعہ کتاب موجود ہے، اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ یہی آئٹم بم کافی ہوگا ساری فوج کو بھگانے کے لیے۔ اور کل آپ نے سنا 3 طلاق کا مسئلہ، ٹھیک ہے، میں اس پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، یہ کوئی آسان بحث نہیں ہے، تو وقتی اور مجبوری کی بات ہے، خدا نہ کرے کسی گھر میں طلاق ہو اور کسی کا گھر اجڑے، لیکن کتاب آئی ہوئی ہے، اگر اس موضوع پر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو لے۔ لیکن یہ 3 کتابیں جس موضوع پر میں نے آج بیان کیا، اس موضوع پر اہم کتابیں ہیں، انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو دی جائیں گی، ان کو لیجئے، پڑھیے، سمجھیے اور دوسروں کو پڑھائیے، اس کو بھی کار خیر سمجھیے۔ اللہ ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول کرے۔ ہم اس مہم کو پورے ملک میں چلانا چاہ رہے ہیں، اگر ہماری کوشش سے کسی نوجوان کا دین و ایمان بچتا ہے تو یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ دو شریک کر کے دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ خدا بندہ ہم تیرے کمزور ناتواں بندے ہیں، دین و ایمان کی فکر کرنے بیٹھے تھے، خدا بندہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تیری توفیق کے بغیر، ہمارے اوپر اپنی توفیق کا سایہ ڈال دے، جیسا دین تو پسند کرتا ہے ویسے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے باطن کو تیری یاد سے اور ہمارے ظاہر کو تیرے محبوب کی سنتوں سے مزین فرما۔ اللہ دین پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جان و مال کو، ہمارے اسباب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، جو ایام گزر گئے ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، جو اوقات بچے ہیں ان کے لمحے لمحے اور پل پل قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ خدا بندہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار عالم جن بزرگوں کی سرپرستی میں، جن نوجوانوں کی کوششوں سے اور صاحب ثروت کے تعاون سے یہ سہروزہ پاکیزہ اجلاس ہوا، خدا بندہ اس کے فائدے کو پورے علاقے کے لیے عام اور تام فرما دے، اس کے فیض کو ہر شخص تک پہنچانے کے فیصلے فرما دے، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جو مجمع یہاں پر کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوا تھا، ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما۔ خدا بندہ صراط مستقیم پر چلنے اور صراط مستقیم پر مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم جن بزرگوں کی کوششوں سے، جن بزرگوں کے خدمت اور طفیل سے ہم تک دین پہنچا، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صحابہ کرام کی قدر کرنے، محدثین اور فقہا کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ دین کی خدمت کرنے والوں کو اپنے شایہ نشان بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ ہم گنہگار امتیوں جانب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر فرشتوں کے توسط سے لاکھوں لاکھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم گنہگار امتیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے اسباب عطا فرما، بلا حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ خدا بندہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما، سچے دین پر چلنے، جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خاطر چھوٹی بڑی ہر قربانی پیش کرنے، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے پیسے، اپنے اوقات کو لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔